آج کے اس علمی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور شاید متنازع کتاب پر بات شروع کر رہے ہیں۔ جی، کتاب کا نام ہے دی ایج آف ریزن اور اس کے مصنف ہے تھامس پین۔ بالکل، یہ کتاب جو ہے یہ 18ویں صدی کی ہے، اس دور کی جب انلائٹنمنٹ یعنی دور روشن خیالی اپنے عروج پر تھا، اور اس میں مذہب، عقل، وحی اور انسان کی فکری آزادی جیسے بہت بنیادی موضوعات پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد ان خیالات کو بس واضح، منظم اور ایک غیر جانبدار انداز میں پیش کرنا ہے۔ جی، بغیر کسی ذاتی رائے یا تبصرے کے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں سب کو خوش آمدید۔ ہمارا یہ چینل تاریخ، فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر ایک سنجیدہ فکری سفر ہے، اور آج ہم دی ایج آف ریزن کے مباحث کو حال کے فہم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم اپنے تمام علم دوست سامعین کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ بالکل، اور اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ کوئی گفتگو آپ سے رہ نہ جائے۔ اور ہاں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اپنی پسندیدہ کتاب کا نام بھی بتائیں۔ آپ کا ہر کامنٹ واقعی بہت حوصلہ دیتا ہے۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک اور بہت اہم وضاحت۔ جی ضرور۔ ہمارا مقصد یہاں کسی بھی فرد، عقیدے یا مذہب کی مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سلسلہ صرف اور صرف تھامس پین کے خیالات کو پیش کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ یعنی اتفاق یا اختلاف کا فیصلہ مکمل طور پر سامعین پر منحصر ہے۔ ہر سننے والا خود فیصلہ کرے کہ وہ ان خیالات سے متفق ہے یا نہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اس سلسلے کے پہلے حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے انٹروڈکشن اینڈ آتھرز پروفیشن آف فیتھ۔ اور اس میں ہم کتاب کے پہلے باب چیپٹر 1 دی آتھرز پروفیشن آف فیتھ کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ 18ویں صدی میں جب مذہب پر بات کرنا آج سے کہیں زیادہ خطرناک تھا، پین نے یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ ہی کیوں کیا؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور پین نے خود اس کا جواب کتاب کے شروع میں دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مذہب پر اپنے خیالات شائع کرنے کا ارادہ تو وہ کئی سالوں سے رکھتے تھے۔ اچھا۔ لیکن اس موضوع کی حساسیت کی وجہ سے وہ اسے اپنی زندگی کے آخری حصے کے لیے ٹالتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ یہ لکھیں تو ان کی نیت پر کوئی شک نہ کرے، مطلب کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سب شہرت یا کسی ذاتی فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن پھر انہوں نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ ایسی کیا جلدی پڑ گئی کہ انہیں یہ کتاب فوراً لکھنی پڑی؟ اس کی فوری وجہ بنے فرانس کے حالات۔ پین اس وقت فرانس میں تھے اور وہاں انقلاب زوروں پر تھا۔ جی، فرینچ ریولوشن۔ بالکل، وہاں پر پرانے نظام کو اور اس کے ساتھ چرچ کے پورے ادارے کو جڑ سے اکھاڑا جا رہا تھا۔ پین نے دیکھا کہ جبری مذہبی عقائد اور پادریوں کے قومی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں انہیں کیا خطرہ نظر آیا؟ یہ تو ایک طرح سے اچھی بات ہونی چاہیے تھی کہ ایک جبری نظام ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پین کا خوف یہ نہیں تھا کہ پرانا نظام ختم ہو رہا ہے۔ ان کا ڈر یہ تھا کہ لوگ تہمت پرستی اور غلط مذہبی نظام کو رد کرتے کرتے کہیں اخلاقیات، انسانیت اور خدا کے حقیقی تصور کو ہی نہ رد کر دیں۔ اچھا، مطلب ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے چکر میں سب کچھ ہی نہ گوا بیٹھیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک بوسیدہ عمارت گراتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے ملبے تلے کچھ قیمتی چیزیں بھی دب جائیں۔ فرانس میں ایک فکری خلا پیدا ہو رہا تھا، اور پین کو ڈر تھا کہ اگر اس خلا کو عقل اور حقیقی اخلاقیات سے پر نہ کیا گیا تو معاشرہ الحاد اور اخلاقی انارکی کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ کتاب اس خلا کو پر کرنے کی ایک کوشش تھی۔ جی، یہ ایک فکری بحران کا جواب تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر پین پرانے نظام کو مسترد کر رہے تھے تو اس کی جگہ وہ خود کیا پیش کر رہے تھے؟ کتاب کے پہلے باب کا عنوان ہی مصنف کا اقرار ایمان ہے، تو ان کا اپنا ذاتی عقیدہ کیا تھا؟ پین نے اپنے عقیدے کو بہت ہی صاف اور سادہ لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں اور بس۔ اور بس؟ جی۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں، اور میں اس زندگی کے بعد خوشی کی امید کرتا ہوں۔ یہ دو بنیادی ستون ہیں۔ ایک خدا اور آخرت میں خوشی کی امید۔ ہاں،
اس کے بعد وہ انسانیت پر آتے ہیں، میں انسان کی برابری پر یقین رکھتا ہوں، اور آخر میں وہ مذہبی فرائض کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے ان کے نزدیک؟ ان کے نزدیک مذہبی فرائض انصاف کرنے، رحم دلی سے پیش آنے اور اپنے ساتھی انسانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ ایک خدا پر یقین، انسانی برابری، انصاف اور رحم، یہ خیالات تو بہت سے مذاہب کی تعلیمات میں بھی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو پھر پین کی بات اتنی انقلابی اور متنازع کیوں تھی؟ وہ اصل میں کس چیز کو چیلنج کر رہے تھے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ پین ان اقدار کو نہیں بلکہ ان اقدار کی بنیاد اور اتھارٹی کو چیلنج کر رہے تھے۔ اچھا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ ان کے نزدیک یہ اصول اس لیے سچ نہیں ہے کہ کسی آسمانی کتاب میں لکھے ہیں یا کسی پیغمبر نے بتائے ہیں، تو پھر کیوں سچ ہے؟ بلکہ اس لیے سچ ہے کہ انسانی عقل اور ضمیر ان کی گواہی دیتے ہیں۔ یہی اصل انقلابی قدم تھا۔ انہوں نے مذہب کی بنیاد وحی یعنی ریولیشن سے ہٹا کر عقل یعنی ریزن پر رکھ دی۔ اوہ، تو یہ ہے اصل نقطہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اخلاقیات کے لیے ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ ایک خالق خدا کو ماننا جو کائنات بنا کر چھوڑ دیتا ہے لیکن اس میں معجزات یا وحی کے ذریعے مداخلت نہیں کرتا اور مذہب کی بنیاد عقل پر رکھتا ہے، اسی کو ڈیزم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کو جان سکتے ہیں۔ اور دوسری انسانی عقل جو ہمیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتی ہے، ان کے مطابق اس کے علاوہ کسی تیسری کتاب یا ادارے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی بات ہمیں ان کے موقف کے دوسرے حصے پر لاتی ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا مانتے ہیں، بلکہ کھل کر یہ بھی بتایا کہ وہ کیا نہیں مانتے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ یہودی، رومن، یونانی، ترک یعنی مسلمان یا پروٹسٹنٹ چرچ ان میں سے کسی کے بھی عقائد پر یقین نہیں رکھتے۔ مطلب تمام ادارہ جاتی مذاہب کو رد کر دیا۔ جی، وہ کہتے ہیں میں کسی بھی ایسے چرچ کو نہیں مانتا جس کے بارے میں جانتا ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنا وہ تاریخی جملہ کہتے ہیں جو ان کی پوری فکر کا نچوڑ ہے، میرا اپنا ذہن ہی میرا اپنا چرچ ہے۔ My own mind is my own church۔ جی، یہ جملہ تو آج بھی بہت جدید لگتا ہے، لیکن کیا یہ صرف انفرادیت پسندی کا ایک نعرہ ہے یا پن اس سے کچھ زیادہ گہری بات کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ تو پورے ادارہ جاتی مذہبی ڈھانچے پر براہ راست حملہ ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں، یہ ان کی فکری عمارت کی بنیاد ہے۔ اس ایک جملے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی اور خدا تک پہنچنے کے لیے کسی پادری، کسی مولوی، کسی چرچ یا کسی بھی انسانی ادارے کی ثالثی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کوئی بیچ کا آدمی نہیں چاہیے؟ بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک تمام قومی اور ادارہ جاتی مذاہب محض انسانی ایجادات ہے۔ انسانی ایجادات؟ کس مقصد کے لیے؟ ان کے مطابق ان کا مقصد انسانوں کو خوفزدہ کرنا، انہیں ذہنی طور پر غلام بنانا اور طاقت و منافع پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا ہے۔ وہ فرد کی عقل کو ہر قسم کی بیرونی اتھارٹی پر فوقیت دے رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر کسی چرچ پر یقین نہ کرنا بے دینی نہیں ہے تو پھر پن کے نزدیک اصل کفر یا بے دینی کیا ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات آتی ہے۔ پن کفر یا انفیڈیلٹی کی تعریف ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کے نزدیک اصل کفر یہ نہیں کہ آپ کسی چیز پر یقین نہیں رکھتے، اصل کفر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ماننے کا دعویٰ کریں جس پر آپ کا دل اور دماغ یقین نہیں رکھتا۔ یعنی فکری منافقت اور ذہنی بے ایمانی۔ بالکل، یہی سب سے بڑا گناہ اور اصل کفر ہے۔ یہ بات تو حیران کن ہے۔ ان کے نزدیک اصل کفر بے یقینی نہیں بلکہ فکری منافقت ہے۔ یہ تو پورے مسئلے کو مذہبیات کے دائرے سے نکال کر نفسیات اور ذاتی اخلاقیات کے دائرے میں لے آتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقی خوشی کا راز ذہنی دیانتداری میں ہے۔ جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف جا کر کسی ایسے عقیدے کا اقرار کرتا ہے جسے وہ نہیں مانتا تو وہ اپنی روح کی پاکیزگی کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ہند کے مطابق جو شخص یہ ذہنی جھوٹ بولنے پر تیار ہو جاتا ہے وہ پھر کسی بھی اور جرم یا بے ایمانی کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی اخلاقیات کی بنیادی کھوکھلی کر دی ہے۔ اور اس ذہنی جھوٹ کے معاشرتی اثرات کیا ہیں؟ کیا یہ صرف ایک فرد کا ذاتی مسئلہ ہے؟
نہیں، پین اسے معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فکری منافقت نے معاشرے میں جو اخلاقی تباہی پھیلائی ہے اس کا حساب لگانا ناممکن ہے۔ کوئی مثال دیتے ہیں وہ؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو پادری بنتا ہے وہ محض فائدے کے لیے ان عقائد کا اقرار کرتا ہے جن پر شاید وہ خود یقین نہیں رکھتا۔ اس کا پورا کیریئر ایک جھوٹ پر شروع ہوتا ہے۔ پین سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اخلاقیات کے لیے اس سے زیادہ تباہ کن کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ اور میرے خیال میں اسی مقام پر وہ ریاست اور چرچ کے تعلق پر بھی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ ریاست ہی تو اکثر ان عقائد کو جبراً نافذ کرتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ پین چرچ اور ریاست کے گٹھ جوڑ کو ایک زناکارانہ تعلق کہتے ہیں، یعنی ایڈلٹرس کنیکشن۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ تو ان کا موقف کیا تھا اس پر؟ ان کا موقف یہ تھا کہ اس ناجائز تعلق نے مذہب کے بنیادی اصولوں پر ہر قسم کی آزادانہ بحث کو سزاؤں کے خوف سے ناممکن بنا دیا ہے۔ جب مذہب کو ریاست کی طاقت مل جاتی ہے تو پھر سوال اٹھانے والا غدار اور کافر قرار پاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اگر ہر کسی کا ذہن ہی اس کا چرچ بن جائے اور کوئی مشترکہ ادارہ نہ ہو تو پھر مشترکہ اخلاقیات کا کیا ہوگا؟ کیا اس سے معاشرے میں ایک قسم کی فکری انارکی نہیں پھیل جائے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور پین اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مشترکہ اخلاقیات کی بنیاد ادارہ جاتی مذہب نہیں بلکہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے، یعنی عقل اور ضمیر۔ مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کی اخلاقیات بنا لے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف، رحم اور برابری جیسی اقدار یونیورسل ہیں اور ہر انسان کی عقل ان تک رسائی حاصل کر سکتی ہے بغیر کسی مذہبی کتاب کے۔ ان کے خیال میں انارکی تب پھیلتی ہے جب ادارے لوگوں کو ان کی عقل استعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ تو کیا وہ اس صورتحال کے بدلنے کی کوئی امید رکھتے تھے یا یہ صرف ایک نظریاتی تنقید تھی؟ نہیں، وہ صرف امید ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک طرح سے پیش گوئی کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جیسے حکومتوں کے نظام میں انقلاب آ رہا ہے، ویسے ہی مذہبی نظام میں بھی ایک انقلاب آئے گا۔ بالکل۔ ان کا ماننا تھا کہ سیاسی آزادی کے بغیر مذہبی اور فکری آزادی ناممکن ہے۔ جیسے ہی لوگوں کو سوال کرنے کی آزادی ملے گی اور چرچ اور ریاست کا ناجائز اتحاد ٹوٹے گا تو ان کے بقول انسانی ایجادات اور پادریوں کے ہتھ کنڈے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اور اس فکری انقلاب کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا پین کے مطابق؟ کیا لوگ لادین ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کے خیال میں نتیجہ الحاد نہیں ہوگا بلکہ اس کھلی بحث کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ہر قسم کی توہم پرستی اور انسانی ملاوٹ سے پاک ہو کر ایک خدا کے خالص غیر ملاوٹ شدہ عقیدے کی طرف لوٹ آئے گا۔ یعنی وہ ادارہ جاتی مذاہب کے خاتمے کے بعد انسان کا خدا سے ایک براہ راست تعلق قائم ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ جی، ایک ایسا تعلق جو خوف پر نہیں بلکہ عقل اور محبت پر مبنی ہوگا۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں تو پین کے نزدیک ایک سچے اور حقیقی مذہبی نظام کی بنیادیں کیا ہیں؟ میرے خیال میں ان کے خیالات کو 3 بنیادی اصولوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلی اور سب سے اہم بنیاد ہے عقل، یعنی ریزن، جس کا اظہار ان کے جملے میرا اپنا ذہن ہی میرا اپنا چرچ ہے سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسری بنیاد ہے اخلاق، یعنی موریلٹی۔ ان کا اخلاقی نظام انصاف، رحم اور دوسروں کی بھلائی پر مبنی ہے، جو براہ راست انسانی ضمیر سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور تیسری بنیاد ہے انسانیت، یعنی ہیومینٹی۔ ان کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں اور سب سے بڑی مذہبی ذمہ داری دوسرے انسانوں کی خوشی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تھامس پین نے اپنے دور کے سیاسی اور مذہبی بحران کے جواب میں یہ کتاب لکھی۔ انہوں نے ادارہ جاتی مذاہب کو انسانی ایجادات کہہ کر مسترد کیا اور ان کی جگہ عقل، ضمیر اور ایک خالق خدا پر مبنی ذاتی ایمان کا ایک متبادل فریم ورک پیش کیا۔ جی، اور ان کا سارا زور فکری آزادی اور ذہنی دیانتداری پر تھا۔ بالکل درست۔ اور یہ تو صرف ایک تمہید ہے۔ اصل فکری مباحث تو کتاب کے اگلے ابواب میں شروع ہوں گے۔ اگلے حصے میں ہم وحی یعنی ریولیشن، مذہبی مشن
اور مختلف مذاہب کے وحی کے دعووں کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اچھا، تو وہاں وہ اس تصور کا تجزیہ کریں گے کہ وہی کس حد تک ذاتی اور کس حد تک دوسروں کے لیے قابل قبول سمجھی جا سکتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی گہری اور دلچسپ بحث ہونے والی ہے۔ یقیناً، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے بعد یہ سوال غور طلب ہے کہ اگر کسی شخص کا ذہن ہی اس کا اپنا چرچ ہے، تو پھر مشترکہ اقدار، سماجی روایات اور کمیونٹی کا کسی فرد کی اخلاقی یا روحانی زندگی میں کیا کردار باقی رہ جاتا ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس نکتے پر ضرور سوچیے گا۔ پچھلی بار ہم نے بات ختم کی تھی پین کے عقیدے کے اقرار پر، جہاں اس نے ایک بہت ہی انقلابی بات کہی تھی۔ جی، کہ میرا اپنا ذہن ہی میرا اپنا چرچ ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اپنے اندر بہت سے سوالات سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن ہی آپ کا چرچ ہے تو پھر قائم شدہ مذاہب، ان کی مقدس کتابیں، ان سب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور دیکھیں، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب پین دوسرے باب میں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس باب کا عنوان ہی ہے مشن اور الہام، یعنی آف مشنز اینڈ ریویلیشنز۔ وہ اپنی بات وہیں سے آگے بڑھاتا ہے جہاں اس نے چھوڑی تھی۔ صحیح، تو آج ہم اسی باب پر بات کریں گے، لیکن اس گفتگو میں گہرائی میں جانے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی کے ذاتی عقیدے، ایمان یا مذہبی یقین پر تنقید کرنا، اسے چیلنج کرنا یا اس کی مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم یہاں صرف ایک تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہمارا واحد مقصد مصنف یعنی تھامس پین کے خیالات، اس کے دلائل اور اس کی منطق کو پیش کرنا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب دی ایج آف ریزن میں لکھا ہے۔ ان خیالات سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا یہ مکمل طور پر سننے والوں کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہے۔ ہم تو صرف سامعین کو آزادانہ طور پر سوچنے اور خود فیصلہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ آیا وہ مصنف کے دلائل کو قبول کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایک فکری مشق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باب کا عنوان ہے مشن اور الہام۔ پین اپنی بات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے ان بنیادوں کو دیکھتا ہے جن پر بڑے مذاہب کھڑے ہیں۔ اس کا پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر قومی چرچ یا مذہب، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اسلام، جی، وہ خود کو ایک خاص مشن کے دعوے پر قائم کرتا ہے۔ ایک ایسا مشن جو خدا کی طرف سے کچھ مخصوص افراد کو دیا گیا۔ اچھا، یعنی کچھ چنے ہوئے لوگ۔ جی، وہ مثالیں بھی دیتا ہے۔ یہودیوں کے پاس موسیٰ ہیں، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ مسیح، ان کے رسول اور اولیاء ہیں، اور ترکوں یعنی اس وقت کے مسلمانوں کے پاس محمد ہیں۔ تو پین کو اس میں کیا مسئلہ نظر آتا ہے؟ یہ تو ان مذاہب کی بنیاد ہے کہ ایک پیغام رساں ہوتا ہے۔ پین کے لیے مسئلہ خاص یا مخصوص ہونے میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دعویٰ خود اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ خدا تک ہر انسان کی رسائی برابر ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح کا امتیاز پیدا کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک قسم کی خصوصیت اور امتیاز کا نظام بناتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو خدا سے براہ راست رابطہ نصیب ہوا اور باقی سب کو ان کے ذریعے خدا تک پہنچنا ہے۔ یہ پین کی انسانی مساوات کی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر تمام انسان برابر ہیں، جیسا کہ اس نے پہلے باب میں کہا تھا، تو پھر خدا کے ساتھ تعلق میں یہ درجہ بندی کیوں؟ یہی اس کا سوال ہے۔ اور یہ سوال ہمیں سیدھا اس کے استدلال کے مرکز کی طرف لے جاتا ہے، یعنی الہام کے تصور کی طرف۔ میرا خیال ہے کہ اس لفظ کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جی، اور پین بھی یہی سمجھتا ہے۔ وہ آگے بڑھنے سے پہلے لفظ الہام یعنی ریویلیشن کی تعریف کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ تو کیا تعریف کرتا ہے وہ؟ اس کے نزدیک الہام کیا ہے؟ دیکھیں، وہ اس کی بہت ہی واضح، بہت ہی محدود تعریف کرتا ہے۔ پین کے مطابق الہام جب مذہب پر لاگو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو خدا کی طرف سے انسان کو براہ راست پہنچائی جائے۔ براہ راست یعنی کوئی بیچ میں نہ ہو؟ کوئی بیچ میں نہ ہو۔ یہ ایک فوری اور پہلا مواصلاتی رابطہ ہے، فرسٹ ہینڈ کمیونیکیشن۔ تو ایک شخص اور خدا کے درمیان ایک سیدھا اور بلا واسطہ رابطہ۔ اچھا، تو کیا وہ اس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے؟
کیا وہ خدا کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس نقطے پر بہت واضح ہے۔ وہ صاف لکھتا ہے کہ کوئی بھی شخص قادر مطلق کی اس طاقت سے انکار یا اس پر بحث نہیں کرے گا کہ اگر وہ چاہے تو ایسا رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کا استدلال خدا کی قابلیت کے بارے میں ہے ہی نہیں، اس کا استدلال خود اس رابطے کی نوعیت اور اس کی منتقلی کے بارے میں ہے۔ یہاں سے بات دلچسپ ہو رہی ہے۔ تو وہ خدا کی قدرت کو نہیں بلکہ اس پیغام کے سفر کو دیکھ رہا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ خدا نے کسی ایک شخص سے براہ راست بات کی، وہ اس کے لیے الہام ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس پہلے اور فوری رابطے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی اس کے استدلال کی بنیاد ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پین کہتا ہے کہ جس لمحے وہ شخص جس پر الہام ہوا یہ بات کسی دوسرے شخص کو بتاتا ہے اور وہ دوسرا تیسرے کو، اور یہ سلسلہ چلتا ہے، تو یہ باقی تمام لوگوں کے لیے الہام نہیں رہتا۔ اچھا، تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ ایک کہانی، ایک خبر، کوئی روایت؟ پین اس کے لیے ایک بہت مخصوص اور قانونی وزن رکھنے والا لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سنی سنائی بات، یعنی ہیر سے بن جاتا ہے۔ ہیر سے سنی سنائی بات، یہ تو عدالتوں میں بھی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ بالکل، اور پین اسی منطق کا استعمال کر رہا ہے۔ وہ بہت واضح ہے، یہ صرف پہلے شخص کے لیے الہام ہے اور ہر دوسرے کے لیے سنی سنائی بات، اور نتیجتاً وہ اس پر یقین کرنے کے پابند نہیں ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی صاف اور منطقی کٹ ہے جو وہ لگا رہا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو الہام کہنا جو ہم تک دوسرے ہاتھ سے پہنچے، چاہے وہ زبانی ہو یا تحریری، یہ اصطلاحات و خیالات کا تضاد ہے، لفظوں کا غلط استعمال ہے۔ تو پین کے لیے الہام کا اختیار سختی سے پہلے وصول کنندہ تک محدود ہے۔ اگر مجھے اس پر یقین کرنا ہے تو یہ الہام مجھ پر ہونا چاہیے۔ کسی اور کا تجربہ میرے لیے ثبوت کیسے بن سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ پین کے اپنے الفاظ ہیں، مجھ پر اسی طرح یقین کرنا لازم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ الہام مجھ پر نہیں ہوا تھا، اور میرے پاس صرف اس کی بات ہے کہ یہ اس پر ہوا تھا۔ یہ ایک بہت ہی انفرادی اور عقلی معیار ہے جو وہ قائم کر رہا ہے، یعنی ہر شخص کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ جی، ہر شخص کا ذہن ہی اس کا چرچ ہے، وہ اپنے پہلے اصول پر واپس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے یہ ایک فریم ورک، ایک ڈھانچہ بنا لیا، الہام بمقابلہ سنی سنائی بات۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس فریم ورک کو بڑے مذاہب اور ان کے صحیفوں پر لاگو کرے گا۔ یقیناً، اور وہ یہی کرتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کیسے کرتا ہے۔ وہ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ یہودیت سے؟ جی، وہ یہودیت سے شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ کوہ سینا سے اتر کر بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ انہیں خدا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی احکامات کی 2 تختیاں ملی ہیں، جی، تو پین کا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس پر یقین کیوں کریں؟ ان کے پاس موسیٰ کی بات کے علاوہ اور کیا ثبوت تھا؟ یعنی ان کے لیے یہ سنی سنائی بات تھی، انہوں نے خود خدا کو تختیاں دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بالکل، یہ موسیٰ کے لیے الہام ہو سکتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے یہ ہیر سے تھا۔ اور پین کہتا ہے کہ آج ہمارے لیے تو یہ سند اور بھی کمزور ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو موسیٰ کی اپنی بات بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی مورخ، کوئی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ موسیٰ نے ایسا کہا تھا۔ اچھا، تو یہ تو سنی سنائی بات پر ایک اور سنی سنائی بات کی تہ چڑھ گئی، ہیر سے اپون ہیر سے۔ جی بالکل، اور وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ چلیں ایک لمحے کے لیے ان احکامات کو ہی دیکھ لیں، ان میں الوہیت کا کوئی اندرونی ثبوت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اچھے اخلاقی اصول ہیں، چوری نہ کرو، قتل نہ کرو وغیرہ، لیکن پین کہتا ہے کہ کوئی بھی قابل قانون ساز جیسے کنفیوشس یا کوئی یونانی فلسفی مافوق الفطرت مداخلت کے بغیر خود ہی اصول بنا سکتا تھا۔ ان کو ثابت کرنے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں۔ اچھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان احکامات کی اخلاقی قدر تو ہے، لیکن ان کے خدائی ہونے کا کوئی ثبوت خود ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ جی، یہی اس کا نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہودیت کے بعد وہ اسلام کے دعوے کا جائزہ کیسے لیتا ہے؟ وہ بالکل وہی منطق، وہی فریم ورک لاگو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ قرآن آسمان پر لکھا گیا تھا اور ایک فرشتے کے ذریعے محمد تک لایا گیا، جی، تو وہ اسے اسی قسم کی سنی سنائی شہادت اور دوسرے ہاتھ کے اختیار کے زمرے میں رکھتا ہے۔ اور اس کا جواز؟ اس کا جواز بہت سیدھا ہے۔
وہ کہتا ہے میں نے خود فرشتے کو نہیں دیکھا اور اس لیے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس پر یقین نہ کروں۔ اس کا نقطہ وہی ہے، یہ دعویٰ پہلے شخص کے لیے الہام ہو سکتا ہے لیکن ہر دوسرے شخص کے لیے یہ سنی سنائی بات ہے۔ یعنی وہ ہر دعوے کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ رہا ہے۔ اگر میں نے خود نہیں دیکھا، خود تجربہ نہیں کیا، تو میں ماننے کا پابند نہیں۔ بالکل، یہی ایج آف ریزن یعنی عقل کے دور کا بنیادی اصول ہے۔ اور پھر وہ عیسائیت کی طرف آتا ہے، خاص طور پر اس کی بنیاد یعنی کنواری سے پیدائش کی کہانی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں بھی وہی اصول استعمال کرتا ہوگا۔ جی، لیکن یہاں وہ اپنے استدلال میں ایک اور دلچسپ تہ شامل کرتا ہے۔ اچھا، پہلے تو وہ وہی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مریم نے کہا کہ وہ بغیر کسی مرد کے حاملہ ہوئیں اور یوسف نے کہا کہ ایک فرشتے نے اسے یہ بتایا، تو پین کا استدلال ہے کہ ہمیں ان پر یقین کرنے یا نہ کرنے کا حق ہے۔ یہ ان کا تجربہ تھا، ہمارا نہیں۔ تو یہ بھی سنی سنائی بات ہو گئی۔ جی، یہ بھی سنی سنائی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنے غیر معمولی دعوے کے لیے ان کی محض بات سے کہیں زیادہ مضبوط ثبوت کی ضرورت ہے، لیکن پھر وہ اس سے آگے جاتا ہے۔ وہی اضافی طے جس کی آپ بات کر رہی تھیں، وہ کیا ہے؟ یہاں بات اور گہری ہو جاتی ہے۔ پین نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے پاس تو مریم یا یوسف کی اپنی گواہی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے خود تو کچھ نہیں لکھا، کوئی کتاب، کوئی خط۔ صحیح کہا، یہ تو بعد میں لکھی گئی کتابوں میں ہے۔ بالکل، ہمیں تو صرف دوسرے لوگ جیسے میتھیو اور لیوک یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں نے ایسا کہا تھا۔ اچھا، تو یہ تو وہی بات ہو گئی، ہیر سے اپون ہیر سے، سنی سنائی بات پر سنی سنائی بات۔ جی، یہ تو کسی بھی عدالت میں ناقابل قبول شہادت ہوگی۔ پین کے اپنے الفاظ ہیں، یہ سنی سنائی بات پر سنی سنائی بات ہے، اور میں ایسی شہادت پر اپنا عقیدہ قائم کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے ثبوت کی جو زنجیر ہے وہ بہت لمبی اور بہت کمزور ہے۔ بہت کمزور۔ ٹھیک ہے، تو اگر پین کے مطابق یہ تمام کہانیاں منطقی طور پر صرف سنی سنائی باتیں ہیں، تو پھر وہ اس بات کی کیا وضاحت کرتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ پھیلیں اور قبول کی گئیں؟ خاص طور پر عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کی کہانی، جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ سنی سنائی بات ہے، یہ تو کافی نہیں رکھتا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور پین بھی اس سوال کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ وہ اس کا جواب دینے کے لیے منطق سے ہٹ کر تاریخ اور ثقافتی سیاق و سباق کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی وہ عقل کو تاریخ پر لاگو کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کہانیاں کس ماحول میں، کس زمانے میں سامنے آئیں۔ عیسیٰ ایک ایسے وقت اور جگہ پیدا ہوئے جب یونانی اور رومی دیومالا، جسے وہ کافرانہ اساطیر کہتا ہے، وہ پوری دنیا میں رائج تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی لوگوں کے ذہن پہلے سے ہی ایسی کہانیوں کے لیے تیار تھے؟ بالکل، پین دلیل دیتا ہے کہ اس دیومالا میں دیوتاؤں کا انسانی عورتوں سے بچے پیدا کرنا ایک عام سی بات تھی، یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ تقریباً تمام غیر معمولی مردوں کو، ہیروز کو، کسی نہ کسی دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ وہ مشتری یعنی جوپیٹر کی مثال دیتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سینکڑوں عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ تو جب غیر یہودیوں یعنی جینٹائلز نے یہ سنا کہ ایک اور شخص آسمانی طور پر پیدا ہوا ہے، تو یہ ان کے لیے کوئی نئی یا حیران کن بات نہیں تھی؟ ان کے لیے بالکل نہیں تھی۔ یہ ان کے پہلے سے موجود عقائد کے نظام میں، ان کے ورلڈ ویو میں بالکل فٹ بیٹھتی تھی۔ یہ ان کے لیے ایک مانوس کہانی تھی۔ اور اسی وجہ سے پین کے مطابق یہودیوں نے اس کہانی کو کبھی قبول نہیں کیا؟ جی، کیونکہ ان کا عقیدہ سختی سے ایک خدا پر تھا، اور ان کے ہاں ایسی دیو مالائی کہانیاں نہیں تھیں۔ پین کے مطابق یہ کہانی صرف ان لوگوں میں مقبول ہوئی جن کا پس منظر دیو مالائی تھا، یعنی غیر یہودی۔ یہ تو ایک بہت ہی تاریخی تجزیہ ہے، لیکن وہ یہی نہیں رکتا ہے نا؟ وہ عیسائی نظریے اور کافرانہ اساطیر کے درمیان مزید مماثلتیں بھی بیان کرتا ہے۔ جی، وہ اسے براہ راست شمولیت، ڈائریکٹ انکارپوریشن کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسائیت نے پرانی بت پرستی کے ڈھانچے کو صرف ایک نیا نام اور نیا روپ دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ وہ کیا مماثلتیں گنواتا ہے؟ وہ کئی نکات پیش کرتا ہے۔ پہلا، بانی کا آسمانی طور پر پیدا ہونا، جو دونوں میں مشترک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ کہتا ہے کہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کا نظریہ، یہ ہزاروں دیوتاؤں کی پچھلی کثرت کو کم کر کے 3 تک محدود کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ بت پرستی سے توحید کی طرف ایک درمیانی قدم تھا۔ اچھا، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔
اور تیسرا، وہ کہتا ہے کہ مریم کا مجسمہ دراصل ڈیانا دیوی کے مجسمے کا جانشین بنا۔ اور چوتھا، جو ہیروز کو دیوتا بنانے کا پرانا رواج تھا وہ اولیاء کی تعظیم یعنی کینونائزیشن آف سینٹس میں بدل گیا۔ تو پین صرف مذہبی عقائد کی منطق پر سوال نہیں اٹھا رہا، وہ ان عقائد کے پیچھے موجود سماجی اور سیاسی محرکات کو بھی بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نظریات اس لیے نہیں پھیلے کہ وہ سچے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس وقت کے ثقافتی ماحول میں فٹ بیٹھتے تھے اور اداروں کے لیے، چرچ کے لیے فائدہ مند تھے۔ جی ہاں، اس کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ عیسائی نظریہ قدیم دیو مالائی پرستش کی ایک نئی شکل ہے جسے طاقت اور آمدنی کے مقاصد کے لیے ڈھال لیا گیا ہے۔ یہ اس کے تجزیے کا سب سے متنازع اور شاید سب سے دھماکہ خیز حصہ ہے۔ تو آئیے اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ جی، اس باب میں پین کا جو پورا استدلال ہے وہ الہام کی ایک بہت ہی سخت، بہت ہی منطقی تعریف پر ٹکا ہوا ہے۔ جی، ایک ایسی تعریف جو صرف پہلے شخص پر لاگو ہوتی ہے۔ بالکل، اس کے نزدیک کوئی بھی خدائی دعویٰ جو انسانوں یا کتابوں کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہو، وہ الہام نہیں بلکہ سنی سنائی بات ہے، ہیئر سے۔ اور اسی لیے کوئی بھی شخص اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قائم شدہ مذاہب کی بنیاد کو خدائی کلام کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ایسی روایات کے طور پر دیکھتا ہے جو دوسرے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خدائی کلام ہے۔ وہ اختیار کو مقدس کتابوں اور چرچوں سے لے کر فرد کی اپنی عقل کو دے رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس پر رکتے ہیں۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام مقدس کتابوں کی بنیاد ہی ہل جاتی ہے۔ یہ 18ویں صدی میں ایک انقلابی بلکہ خطرناک خیال تھا۔ بہت خطرناک۔ یہ قاری کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ اگر یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں تو پھر سچائی کیا ہے؟ خدا کو جاننے کا، اس تک پہنچنے کا قابل اعتبار راستہ کیا ہے؟ بالکل، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب وہ اپنی کتاب کے اگلے حصوں میں دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد وہ یہاں منتقل شدہ متون کے اختیار کو چیلنج کر کے رکھتا ہے۔ وہ پہلے پرانے ستونوں کو گراتا ہے تاکہ نئے ستونوں کے لیے جگہ بنا سکے۔ آخر میں اپنے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑتے ہیں۔ جی، اگر جیسا کہ پین کا استدلال ہے، لکھی یا بولی جانے والی زبان خدا کے کلام کے لیے ایک ناقابل اعتبار ذریعہ ہے کیونکہ اس میں تبدیلی، غلطی اور غلط تشریح کا امکان ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو کیا الہام کی کوئی ایسی شکل ہو سکتی ہے جو آفاقی ہو، جو بدلے نہ، اور جو ہر وقت تمام لوگوں کے لیے ہر جگہ یکساں طور پر قابل رسائی ہو؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو پین کے مطابق وہ کیسی نظر آ سکتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے جو ہمیں اس کی کتاب کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اپنی اگلی نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور عیسیٰ مسیح کے تاریخی کردار پر پین کے جائزے کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پین ان کی اخلاقی تعلیمات کو کیسے دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی کہ دی ایج آف ریزن کے دلائل کے مطابق ان کی زندگی، موت اور دوبارہ جی اٹھنے کی روایات اور کہانیاں کس طرح تشکیل دی گئیں۔ آج ہم تھامس پین کی کتاب عقل کا دور کے سلسلے کی تیسری قسط میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ پین کس طرح منظم مذہب اور وحی کے تصور پر سوال اٹھاتے ہیں۔ آج ہم ان کے تجزیے کے بالکل مرکز میں داخل ہو رہے ہیں۔ بالکل، آج کے بحث سیدھی عیسائیت کی بنیادوں پر ہے۔ ہاں، ہمارے پاس کتاب کے دو بہت اہم ابواب ہیں، ایک تو یسوع مسیح کی شخصیت اور ان کی تاریخ، اور دوسرا عیسائیت کی بنیادیں۔ لیکن آج کا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں کہ پین کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیسے ایک شخصیت کو اس کے گرد بنے گئے افسانے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ پین کا سب سے، آپ کہہ سکتے ہیں، انقلابی قدم یسوع کو مسترد کرنا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انہیں اس دیومالائی کہانی سے الگ کرنا ہے جس نے ان کے مطابق ان کی شخصیت کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا تھا۔ صحیح۔ وہ ایک تاریخی یسوع جو ایک اخلاقی باغی تھے اور ایک مذہبی مسیح کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اسی دیوار کے بنیادوں کو دیکھیں گے۔ جی، آج ہم دیکھیں گے کہ پین کس طرح ثبوتوں کو پرکھتے ہیں، مافوق الفطرت واقعات پر سوال اٹھاتے ہیں، اور آخر میں یہ کھوج لگاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان کہانی آخر آئی کہاں سے۔ تو آئیے اسی پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں، انسان اور افسانے کا فرق۔
یہ بات مجھے کافی حیران کن لگی کہ پین جو مذہب پر اتنی سخت تنقید کر رہے ہیں وہ یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں بہت احترام سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہی ان کی دلیل کو بہت طاقتور بناتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کچھ غلط ہے۔ ہاں، وہ ایک طرح سے اپنے سامعین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، میں آپ کی سب سے مقدس شخصیت پر حملہ نہیں کر رہا۔ ایگزیکٹلی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخصیت کو اس نظام سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں جو بعد میں بنایا گیا۔ وہ یسوع کو ایک نیک، ہمدرد اور محبت کرنے والا انسان قرار دیتے ہیں۔ اچھا، وہ ان کی اخلاقیات کی تعریف تک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کنفیوشیس اور کچھ یونانی فلسفیوں کی بہترین تعلیمات جیسی ہیں۔ تو مسئلہ یسوع سے نہیں بلکہ اس مذہبی نظام سے ہے جو ان کے نام پر کھڑا کیا گیا؟ بالکل، وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ میری تنقید اس نظام پر ہے، اس شخص پر نہیں۔ اور پھر وہ ایک ایسا نقطہ اٹھاتے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ دھماکہ خیز ہیں۔ پین یاد دلاتے ہیں کہ یسوع نے خود کبھی کچھ نہیں لکھا، ایک لفظ بھی نہیں۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ جسے ہم نیا عہد نامہ یا نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی تحریر براہ راست ان کی اپنی نہیں ہے۔ اور پین کے لیے یہ سب سے کلیدی نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی یسوع کے بارے میں جانتے ہیں وہ براہ راست نہیں بلکہ دوسروں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ بالکل، دوسروں کی یادداشتوں سے، ان کی اپنی تشریحات سے اور شاید ان کے اپنے ایجنڈوں سے فلٹر ہو کر ہم تک پہنچائے۔ صحیح۔ جیسے ہی آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو نیا عہد نامہ ایک آسمانی وحی نہیں رہتا بلکہ وہ ایک تاریخی دستاویز بن جاتا ہے۔ اور تاریخی دستاویزات کو تو پھر الگ معیار پر پرکھا جاتا ہے۔ جی، اور تاریخی دستاویزات کو عقیدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ثبوت اور منطق کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ یہیں سے پین کا اصل تجزیہ شروع ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایک تاریخی دستاویز ہے تو پین اس میں بیان کردہ سب سے بڑے مافوق الفطرت واقعات کو کیسے پرکھتے ہیں، خاص طور پر قیامت یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے کا واقعہ جو کہ عیسائیت کے عقیدے کی بالکل بنیاد ہے۔ ہاں، یہاں پین ثبوت کے معیار پر بہت سخت سوالات اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، یسوع کی پیدائش کی کہانی کو مافوق الفطرت رنگ دیا گیا، یعنی ایک معجزاتی حمل۔ جی، یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو خفیہ تھا۔ اسے نہ تو ثابت کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی جھٹلایا جا سکتا تھا کیونکہ اس کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ مطلب یہ ایک پرائیویٹ معجزہ تھا اگر آپ اسے ایسا کہنا چاہیں۔ بالکل، لیکن ایک شخص کا مرنے کے بعد قبر سے زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ جانا، یہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا واقعہ ہے۔ اسے ایک عوامی، سب کے سامنے ہونے والا واقعہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کے لیے ایک زبردست مثال بھی دیتے ہیں نا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اسے یروشلم کے تمام لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نظر آنا چاہیے تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سورج دن میں نظر آتا ہے۔ یا جیسے کوئی غبارہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ مطلب یہ کوئی خفیہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن کیا ہمیں ایسا کوئی ثبوت دیا جاتا ہے؟ پین کا استدلال ہے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بجائے کہانی یہ ہے کہ صرف 8 یا 9 قریبی پیروکاروں نے اسے دیکھا۔ صرف 8 یا 9 لوگ پوری دنیا کے لیے؟ جی، اور ان چند لوگوں کی گواہی پر پوری دنیا سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ پین یہاں بائبل سے ہی ایک کردار تھامس کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، تھامس جس نے شک کیا تھا۔ وہی جس نے کہا تھا کہ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے چھو نہیں لوں گا، میں یقین نہیں کروں گا۔ اور پھر پین اپنا وہ مشہور جملہ کہتے ہیں، میں بھی نہیں کروں گا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہر اس شخص کے لیے اتنی مضبوط ہے جتنی تھامس کے لیے تھی۔ یہ ایک زبردست منطقی چال ہے۔ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یسوع کے اپنے ایک پیروکار کو ثبوت کی ضرورت تھی تو آج 2000 سال بعد کسی شخص کو بغیر ثبوت کے یقین کرنے پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی، اور پھر وہ اس دلیل کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں اور یہودیوں کو زندہ ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی ان لوگوں کی نسل سے ہیں جو اس وقت یروشلم میں موجود تھے جب یہ واقعہ مبینہ طور پر پیش آیا، اور وہ نسل در نسل کہتے آئے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ اوہ! پین کے لیے یہ ایک ناقابل یقین تضاد ہے کہ آپ کہانی کی سچائی کے ثبوت کے طور پر ان لوگوں کا حوالہ دیں جو خود اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ تو واقعی عجیب منطق ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ میں اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ان گواہوں کو پیش کروں گا جو کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن یہاں ایک تضاد محسوس ہوتا ہے۔ اگر پین مافوق الفطرت واقعات کو اتنی سختی سے مسترد کرتے ہیں تو وہ یسوع کی تاریخی موجودگی کو اتنی آسانی سے کیوں قبول کر لیتے ہیں؟
وہ یہ لکیر کہاں کھینچتے ہیں کہ تاریخ کہاں ختم ہوتی ہے اور افسانہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پین اپنی دلیل کو اس چیز پر استوار کرتے ہیں جو ان کے خیال میں تاریخی طور پر ممکن ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یسوع نامی ایک شخص موجود تھا۔ اسے مصلوب کیا گیا یعنی سولی پر چڑھایا گیا، جو اس دور میں رومی سلطنت میں سزائے موت کا ایک عام طریقہ تھا۔ تو اس میں کوئی مافوق الفطرت بات نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ یہ بھی قبول کرتے ہیں کہ یسوع نے بہترین اخلاقیات اور انسانی برابری کی تعلیم دی۔ تو پھر ان کی موت کی وجہ کیا بنی؟ اگر وہ صرف ایک نیک استاد تھے تو انہیں سزائے موت کیوں دی گئی؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پین کے مطابق ان کی موت کی وجہ سیاسی اور مذہبی تھی۔ یسوع نے نہ صرف نیکی کی تبلیغ کی بلکہ انہوں نے اس وقت کے یہودی پادریوں کے لالچ، ریاکاری اور بدعنوانی پر بھی سخت تنقید کی۔ اچھا، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا۔ جی ہاں، اور اس تنقید نے انہیں طاقتور مذہبی طبقے کا دشمن بنا دیا۔ پادریوں نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ان پر رومی حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام لگایا۔ کیونکہ سزا تو رومی ہی دے سکتے تھے نا؟ بالکل، کیونکہ صرف رومی گورنر ہی سزائے موت دے سکتا تھا۔ پین یہاں تک کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یسوع خود بھی ایک انقلابی ہوں جو اپنی قوم کو رومی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہوں۔ یعنی وہ ایک سیاسی شخصیت بھی ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔ ان کے مطابق اس نیک مسلح اور انقلابی نے دو طاقتور نظاموں، کرپٹ مذہبی طبقے اور قابض رومی حکومت کے درمیان پھنس کر اپنی جان گنوا دی۔ تو پین کے نزدیک یسوع کی کہانی ایک المیہ ہے، ایک معجزہ نہیں، ایک سیاسی اور اخلاقی رہنما کی کہانی جسے نظام نے کچل دیا، نہ کہ کسی خدا کے بیٹے کی جو انسانیت کے گناہوں کے لیے قربان ہوا۔ بالکل، ایک بالکل ہی مختلف تصویر ہے۔ اور یہ تصویر پین کو ان کی اگلے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر قیامت جیسے واقعات کے ثبوت اتنے کمزور ہیں اور یسوع کی موت کی ایک منطقی تاریخی وضاحت موجود ہے، تو پھر یہ عظیم الشان مافوق الفطرت کہانی آئی کہاں سے؟ ایگزیکٹلی۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں کتاب کے چوتھے باب کی طرف لے جاتا ہے، عیسائیت کی بنیادیں۔ اور یہاں پین کا تجزیہ اور بھی زیادہ بے باک ہو جاتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسائیت کی بنیادیں نئی نہیں بلکہ پرانی دیمالی کہانیوں سے ادھار لی گئی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ صرف ایک سطحی موازنہ نہیں ہے۔ پین یہاں ایک کلاسیکی منطقی حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ قدیم یونانی اور رومی اساطیر کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پرانی کہانیوں میں دیووں یعنی ٹائٹنز نے اپنے دیوتا مشتری یعنی جوپیٹر کے خلاف جنگ کی اور شکست کھانے کے بعد انہیں ایک پہاڑ کے نیچے قید کر دیا گیا۔ ہاں، یہ کہانی تو سنی ہے۔ بالکل اسی طرح عیسائی اساطیر میں شیطان اور اس کے فرشتوں نے خدا کے خلاف جنگ کی اور انہیں ایک گڑھے میں قید کر دیا گیا۔ تو یہ تو ساخت میں ایک جیسی کہانیاں ہیں۔ اور پین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مشتری اور دیووں کی کہانی شیطان کی کہانی سے کئی 100 سال پرانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان یہی ہے کہ دوسری کہانی پہلی سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔ تو وہ ایک طرح سے ادبی چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اب کہہ سکتے ہیں۔ پین کا اصل نقطہ یہ ہے، وہ اپنا 18ویں صدی کے قارئین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یونانی دیوتاؤں اور جنات کی کہانی کو ایک مزاحیہ قصہ سمجھ کر اس پر ہنستے ہیں، تو آپ بالکل اسی ساخت والی کہانی کو صرف اس لیے مقدس اور سچا کیوں مان لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی مقدس کتاب میں لکھی ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ وہ قاری کو اپنے تعصبات کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت طاقتور ریٹوریکل ڈیوائس ہے۔ واقعی چونکا دینے والی ہے کہ پین 18ویں صدی میں یہ لکھنے کی جرت کر رہے تھے۔ وہ عیسائیت کی بنیاد کو ایک پرانی مستعار لی گئی کہانی قرار دے رہے ہیں۔ اس وقت تو یہ دھماکہ خیز مواد رہا ہوگا۔ بلا شبہ، لیکن وہ یہیں نہیں رکتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح عیسائی قصے گوؤں نے اس بنیادی ڈھانچے کو لیا اور اسے یہودی روایات کے ساتھ ملا کر ایک نئی کہانی بنائی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک مکسچر ہے؟ ان کے مطابق ہاں، وہ کہتے ہیں کہ کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے شیطان کو اس گڑھے سے باہر آنے کی اجازت دی گئی۔ وہ جنت کے باغ میں ایک سانپ کی شکل میں ہوا سے بات کرتا ہے، اسے ایک سیب کھانے پر اکساتا ہے، اور اس ایک سیب کے کھانے کی وجہ سے پوری انسانیت ہمیشہ کے لیے ملعون ہو جاتی ہے۔ جی، اور یہاں پین کا طنزیہ انداز اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ وہ کہانی کی اندرونی منطق پر سوال اٹھاتے ہیں۔
وہ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی جنگ جیتنے کے بعد خدا نے شیطان کو آزاد کیوں چھوڑ دیا؟ ہاں، یہ تو ایک جائز سوال ہے۔ پین کا جواب طنز سے بھرپور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قصہ گوؤں کو اپنی کہانی جاری رکھنے کے لیے ویلن کی ضرورت تھی۔ مطلب کہانی کے پلاٹ کے لیے؟ بالکل، اس لیے انہوں نے نہ صرف شیطان کو آزاد چھوڑا بلکہ اسے رہنے کے لیے رشوت بھی دی۔ اسے دنیا کے بیشتر حصوں پر حکمرانی کا وعدہ کیا گیا۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات لگتی ہے۔ پین کا طنزیہ انداز یہاں کمال کا ہے۔ وہ گویا کہہ رہے ہیں تو خدا کائنات کی سب سے بڑی جنگ جیت لیتا ہے اور اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ویلن کو پروموشن دے کر ضمانت پر رہا کر دے۔ یہ کہانی کی اندرونی منطق پر ایک مزاحیہ لیکن تباہ کن حملہ ہے۔ تو یہ تمام کہانیاں شیطان کی بغاوت، انسان کا گناہ اور یسوع کی شخصیت آخر میں آپس میں کیسے جڑتی ہیں؟ پین اس عظیم بیانیے کا اختتام کیسے بیان کرتے ہیں؟ پین کے مطابق عیسائی قصہ گو آخر میں اپنی کہانی کے دونوں سلوں کو ایک ساتھ لاتے ہیں۔ وہ اس نیک اور محبت کرنے والے انسان یسوع مسیح کو لیتے ہیں جسے وہ پہلے ہی ایک تاریخی شخصیت مان چکے ہیں اور اسے اس دیمایائی کہانی میں فٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو تاریخی شخصیت کو افسانے کا حصہ بنا دیا جاتا ہے؟ جی، وہ اسے بے وقت خدا بھی بناتے ہیں اور انسان بھی، اور خدا کا بیٹا بھی، اور اسے آسمانی طور پر صرف اس لیے پیدا کیا جاتا ہے تاکہ اسے قربان کیا جا سکے۔ اور اس عظیم قربانی کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ وہ تمام گناہ جو ہزاروں سال پہلے حوا کے ایک سیب کھانے سے انسانیت پر لازم ہو گئے تھے۔ بالکل، پین اس پوری کہانی کو ایک ایسے بے تکے پلاٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں جو ان کے بقول اپنی منطق کے خامیوں میں قدیم یونانی اساطیر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یونانی کہانیاں پھر بھی زیادہ منطقی تھیں۔ ان کے خیال میں ہاں، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم پرانی دیومالائی کہانیاں اتنی پیچیدہ اور خود متضاد نہیں تھیں۔ ان کے لیے یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسانی عقل کی توہین ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے تھامس پین کی دلیل کے 3 اہم مراحل دیکھے ہیں۔ جی، پہلا، انہوں نے تاریخی یسوع یعنی ایک اخلاقی مسلح کو مذہبی مسیح کے افسانے سے الگ کیا۔ صحیح۔ دوسرا، انہوں نے قیامت جیسے بنیادی معجزات کے لیے پیش کیے گئے ثبوتوں کو منطق کی کسوٹی پر پرکھا اور انہیں ناکافی پایا۔ بالکل، ثبوت کی کمی۔ اور تیسرا، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ عیسائیت کی الہیات کی جڑیں نئی نہیں بلکہ قدیم دیوملائی داستانوں اور یہودی روایات کا ایک مرکب ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ پین نے ایک طرح سے عیسائیت کی عمارت کی ایک ایک اینٹ کو نکال کر اس کا معائنہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کی بنیاد انسانی بنائی ہوئی کہانیوں پر ہے، نہ کہ خدائی وحی پر۔ تو اگلی قسط میں ہم کیا دیکھیں گے؟ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ پین عیسائی عقائد کے اندرونی تضادات جیسے کہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کے تصور اور ان کی مذہبی بنیادوں پر مزید کیا تنقید کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جی ضرور۔ پین کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ نئے بیانیے ہمیشہ پرانے بیانیوں پر استوار ہوتے ہیں۔ کسی بھی عقیدے کے نظام کے لیے اس بات کا کیا مطلب ہے اگر اس کی بنیادی اور مقدس ترین کہانیاں ان تہذیبوں کی داستانوں کی بازگشت ہوں جو اس سے سینکڑوں یا ہزاروں سال پہلے موجود تھیں؟ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے وحی اور معجزات پر پین کے تنقیدی خیالات کا جائزہ لیا تھا۔ جی، آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پین مسیحیت کے بالکل بنیادی عقائد پر کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف حملہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک متبادل بھی پیش کرتی ہیں، یعنی جسے وہ سچی الہیات کہتی ہیں۔ سچی الہیات، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو آج ہم خاص طور پر نجات کے نظریے پر ان کی تنقید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہم باب 5 اور 6 پر تو توجہ مرکوز کریں گے، لیکن ان کے دلائل کی پوری تصویر دیکھنے کے لیے کتاب کے دیگر حصوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پین ایک بہت چونکا دینے والا سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نجات کی جو روایتی کہانی ہے اس میں شیطان کو اتنی زیادہ طاقت کیوں دی گئی ہے؟ جی، کہ وہ قادر مطلق خدا کو بھی ایک طرح سے مجبور کر دیتا ہے۔ یہ سوال ہی پورے نظام کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ بالکل۔
تو آئیے اسی نقطے کو ذرا کھولتے ہیں۔ پین جب گناہ اور نجات کی اس پوری کہانی کو دیکھتی ہیں تو انہیں یہ غیر منطقی لگتی ہے۔ بہت زیادہ غیر منطقی۔ باب 5 میں وہ صاف صاف کہتی ہیں کہ یہ کہانی خدا کی لامحدود طاقت اور حکمت کے تصور سے میل نہیں کھاتی۔ یعنی یہ خدا کی تعریف نہیں بلکہ ایک طرح سے اس کی توہین ہے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، پین کے نزدیک یہ توہین ہی ہے۔ ان کے مطابق یہ کہانی ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جس میں بظاہر شیطان جیت جاتا ہے، ایک طرح سے، اور خدا کو ایک دفاعی پوزیشن لینی پڑتی ہے۔ یہ خدا کی قادر مطلق والی صفت کے بالکل خلاف ہے۔ اور وہ اس میں شیطان کو خدائی صفات دینے کی جو بات کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ ان کی دلیل کا سب سے اہم حصہ ہے۔ وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ کہانی کے مطابق گناہ سے پہلے شیطان ایک محدود فرشتہ تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن گناہ کے بعد وہ اچانک ہر جگہ موجود ہو جاتا ہے، اومنی پریزنٹ۔ یہ صفت تو صرف خدا کی ہے۔ صحیح۔ تو پین کا سوال یہ ہے کہ ایک مخلوق کو خالق کی صفت کیسے مل گئی؟ بالکل، اور وہ بھی ایک ایسی چال کے بعد جس میں بظاہر اس نے خدا کی حکمت اور طاقت دونوں کو شکست دے دی، یعنی سانپ اور سیب والی کہانی۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، روایتی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب ایک خدائی منصوبہ تھا، ایک امتحان تھا، شیطان کی طاقت خدا کی طرف سے دی گئی مہلت تھی۔ پین اس دلیل کو کیسے دیکھتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پین اس کا جواب کہانی کے نتیجے سے دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ منصوبہ تھا بھی تو اس کا نتیجہ خدا کو ایک کمزور پوزیشن میں دکھاتا ہے۔ کمزور کس طرح؟ ان کے مطابق اس واقعے کے بعد خدا کے پاس صرف 2 راستے بچتے ہیں، یا تو وہ اپنی پوری مخلوق کو ہمیشہ کے لیے شیطان کے حوالے کر دیں، جو کہ ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ خود زمین پر آئے، انسان بنے اور صلیب پر جان دے کر اس گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ پین کے لیے یہ منظرنامہ ہی مضحکہ خیز ہے کہ گناہگار یعنی شیطان فاتح بن کر ابھرتا ہے اور قادر مطلق کو اس کی شرائط ماننی پڑتی ہیں۔ یہ امتحان سے زیادہ ایک مجبوری لگتی ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اس کہانی پر گہرا یقین رکھتے ہیں، انہیں اس میں روحانی تسکین ملتی ہے۔ پین کے خیال میں اتنی ان کے الفاظ میں غیر منطقی بات قابل قبول کیسے بن جاتی ہے؟ پین اس نفسیات کو بھی سمجھتی ہیں۔ وہ مانتی ہیں کہ بہت سے نیک اور اچھے لوگ اس پر اس لیے یقین رکھتے ہیں کیونکہ انہیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کی کنڈیشننگ ہے۔ جی، وہ خدا کی محبت اور قربانی کے تصور میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ وہ کہانی کی، اور یہ میں پین کے الفاظ استعمال کر رہی ہوں، بےہودگی اور گستاخی کا تنقیدی جائزہ ہی نہیں لیتے۔ اچھا۔ یہاں پین کا ایک قول بہت بہت گہرا ہے۔ وہ کہتی ہے، کوئی چیز جتنی غیر فطری ہوتی ہے اتنی ہی وہ خوفناک تعریف کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ واہ، یہ تو انسانی نفسیات پر ایک بہت بڑی چوٹ ہے۔ بالکل۔ تو ایک مسئلہ تو شیطان کو دی گئی غیر معمولی طاقت کا ہو گیا، لیکن پین اس کہانی کے مرکزی خیال یعنی کفارہ یا وائکیریس اٹونمنٹ، اس کی اخلاقیات پر بھی سوال اٹھاتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ باب 8 میں پین بہت سادہ روزمرہ کی منطق کو الہیات پر لاگو کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ مالیاتی انصاف یعنی پیکیونیری جسٹس اور اخلاقی انصاف یعنی مورل جسٹس میں فرق بتاتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر اگر مجھ پر آپ کا 10,000 روپے کا قرض ہے تو کوئی تیسرا شخص میری طرف سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ مالیاتی انصاف ہے، معاملہ حل ہو گیا۔ صحیح، قرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے، چوری کی ہے یا کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اخلاقی انصاف یہ اجازت نہیں دیتا کہ میری جگہ کسی بے گناہ شخص کو جیل بھیج دیا جائے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ناانصافی ہوگی۔ یہی پین کا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی زندگی میں اس تصور کو کبھی قبول نہیں کریں گے تو پھر ہم اسے الہیاتی سطح پر خدا سے منسوب کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سادہ سا سوال پورے نظام کی بنیاد کو چیلنج کر دیتا ہے۔ تو ایک طرح سے پین نے پرانی عمارت کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیے ہیں، لیکن صرف تنقید کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ کیا وہ اس کی جگہ کوئی نئی مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا کوئی نقشہ بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل، اور یہیں سے پین کا کام محض تخریب سے آگے بڑھ کر تعمیر کی طرف جاتا ہے۔ وہ ایک متبادل فلسفہ پیش کرتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک اصل راستہ کیا ہے؟
باب 6 میں وہ سوال کرتی ہیں کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے ان قربانی، خون اور المیے کی کہانیوں کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ شکر گزاری کی وجوہات تو ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں، کیا ہم ایک خوبصورت تخلیق نہیں دیکھتے جو ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے؟ یعنی فطرت کی طرف دیکھو۔ بالکل۔ وہ آگے کہتی ہیں، کیا سورج کو ہم روشن کرتے ہیں یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یہ بہت براہ راست سوالات ہیں۔ یہ سوچ مقدس کتابوں پر انحصار سے بہت مختلف ہے، جہاں خدا کا کلام کتابوں میں نازل ہوتا ہے۔ پین اس تصور کو کیوں مسترد کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ایک کتاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابواب 9 اور 11 میں وہ اس کی تفصیل میں جاتی ہیں۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ خدا کا سچا، آفاقی اور ابدی کلام کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کے مطابق انسانی زبانیں محدود ہوتی ہیں، وہ مقامی ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، متروک ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر ان میں انسانی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ترجمے کی غلطیاں، نقل کرنے والے کی غلطیاں، یا پھر جان بوجھ کر کی گئی تحریف۔ یعنی پیغام اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہ سکتا۔ جی، ایسی محدود اور غیر یقینی چیز خدا کا ابدی پیغام کیسے پہنچا سکتی ہے؟ یہ پین کا بنیادی سوال ہے۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟ ان کے نزدیک کائنات کس طرح ایک بہتر کلام ہے؟ ثقافت تک محدود ہوتی ہے، جیسے ایک مقامی اخبار، لیکن کائنات ایک ایسی فلم کی طرح ہے جسے کوئی بھی کہیں بھی اپنی زبان میں سمجھ سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ ستارے، سیارے اور فطرت کے قانون سب کے لیے ایک ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ پین کے الفاظ میں تخلیق کی زبان آفاقی ہے، اسے جھوٹا نہیں بنایا جا سکتا، اس کی نقل نہیں کی جا سکتی، اسے کھویا نہیں جا سکتا، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اور یہ زبان ہر انسان پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ بالکل، ایک شخص چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آسمان کو دیکھ کر ایک ہی عظمت، ایک ہی تجزو، ایک ہی ترتیب محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ کائنات ہمیں خدا کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ کتابوں میں تو واضح احکامات ہوتے ہیں، جیسے یہ کرو، یہ نہ کرو۔ کائنات کیا کہتی ہے؟ پین کے مطابق کائنات ہمیں خدا کی صفات کا براہ راست مشاہدہ کرواتی ہے، بغیر کسی واسطے کے۔ مثلاً کائنات کی وسعت اس کی لامحدود طاقت دکھاتی ہے۔ نظام شمسی اور سیاروں کی گردش کا ناقابل تغیر نظام اس کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زمین پر زندگی کی یہ فراوانی، یہ رنگا رنگی، یہ اس کی فیاضی کا ثبوت ہے۔ اور رحمت؟ اور یہ حقیقت کہ سورج کی روشنی اور بارش شکر گزار اور ناشکرے دونوں پر یکساں برستے ہیں، یہ اس کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بہت ہی انقلابی سوچ ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مذہب کا مطالعہ دراصل سائنس کا مطالعہ ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ باب 11 میں پین یہی نتیجہ اخذ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جسے آج کل قدرتی فلسفہ اور سائنس جیسے فلکیات، فزکس، ریاضی کہا جاتا ہے، وہی سچی الہیات ہے۔ سچی الہیات؟ جی، کیونکہ یہ خدا کے بنائے ہوئے کاموں، اس کی تخلیق کا مطالعہ ہے۔ اس کے برعکس کلیساؤں اور مدرسوں میں پڑھائی جانے والی الہیات ان کے نزدیک صرف خدا کے بارے میں انسانی آراء اور تصورات کا مطالعہ ہے۔ تو سائنسدان ہی اصل میں الہیات کے ماہر ہوئے؟ ایک طرح سے جی۔ پین کا نقطہ یہ ہے کہ سائنس انسانی ایجاد نہیں ہے، بلکہ کائنات میں پہلے سے موجود خدائی اور غیر متغیر اصولوں کی دریافت ہے۔ لیکن یہاں ایک پیچیدگی ہے۔ سائنس تو سریکلی بدلتی رہتی ہے۔ نیوٹن کی فزکس کی جگہ آئنسٹائن نے لے لی، اور اب کوانٹم فزکس ہمارے فہم کو مزید چیلنج کر رہی ہے۔ اگر سائنس خدا کا کلام ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا کلام بھی بدلتا رہتا ہے یا غلط ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور گہرا سوال ہے، اور پین کے نظام پر سب سے بڑی تنقید یہی ہو سکتی ہے۔ تو پین اس تضاد کو کیسے حل کرتے؟ دیکھیے، پین خود تو اس کا براہ راست جواب نہیں دیتے، لیکن ان کی فکر کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ شاید یہ دلیل دیتے کہ بدلنے والی چیز سائنسی نظریات ہیں، جو کہ ان اصولوں کو سمجھنے کی ہماری انسانی کوششیں ہیں۔ اچھا، یعنی ہماری سمجھ بدل رہی ہے، اصول نہیں۔ بالکل۔ وہ بنیادی اصول جیسے ریاضی کے قانون یا کشش ثقل کا وجود، وہ غیر متغیر اور خدائی ہیں۔ ان کے نزدیک آئنسٹائن نے نیوٹن کو غلط ثابت نہیں کیا،
بلکہ اس نے کائنات کے انہی ابدی اصولوں کی گہری اور بہتر تفہیم فراہم کی۔ تو دریافت کا سفر جاری رہتا ہے؟ لیکن دریافت کی جانے والی حقیقت یعنی کائنات کے قانون وہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر خدائی متن کائنات ہے اور اسے سمجھنے کا طریقہ سائنس ہے، تو پھر اخلاقیات کا کیا ہوگا؟ ایک شخص کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ پین کے لیے اس کا جواب بھی بہت سادہ اور براہ راست ہے۔ وہ کسی پیچیدہ مذہبی نظام پر انحصار نہیں کرتیں۔ وہ باب 1 میں اپنے بنیادی عقیدے کا حوالہ دیتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک مذہبی فرائض صرف یہی ہیں: انصاف کرنا، رحم سے محبت کرنا اور اپنی ساتھی مخلوقات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، بس۔ تو اس کے لیے کسی چرچ، پادری یا مقدس کتاب کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کے خیال میں ایک مہربان خالق کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی بہترین عبادت یہی ہے کہ ہم بھی اس کی مخلوق کے ساتھ مہربانی اور انصاف کا برتاؤ کریں۔ اخلاقیات فطرت اور عقل سے جنم لیتی ہیں۔ یہ سب سننے میں بہت منطقی لگتا ہے، لیکن کیا اس میں جذبات اور انسانی تسلی کی کوئی جگہ ہے؟ روایتی مذاہب لوگوں کو امید دیتے ہیں، ایک کمیونٹی کا احساس دیتے ہیں، مشکل وقت میں سہارا فراہم کرتے ہیں۔ کیا پین کی یہ کائناتی الہیات یہ سب کچھ دے سکتی ہے، یا یہ صرف ایک خشک فکری مشق ہے؟ پین اس کے بالکل برعکس دلیل دیتی۔ باب 8 کے آخر میں وہ کہتی ہیں کہ روایتی مسیحی نظام انسان کو خود سے ہی نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ خود سے نفرت؟ جی، یہ اسے بتاتا ہے کہ تم پیدائشی طور پر گناہگار ہو، قانون شکن ہو، مسترد شدہ اور بھکاری ہو۔ اس سے 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا؟ یا تو انسان مذہب سے ہی متنفر ہو جاتا ہے، یا پھر ایک دائمی دکھ اور ناشکری کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اور پین اسے جھوٹی عاجزی کہتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، کیونکہ یہی لوگ جو خود کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں پھر دعا کے ذریعے خدا کو ہدایت دینے کی جسارت بھی کرتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک تضاد ہے۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ پادری یا چرچ جیسے درمیانی آدمی کو ہٹا کر ایک شخص کا اپنے خالق کے ساتھ زیادہ براہ راست، زیادہ صحت مند اور باوقار رشتہ قائم ہوتا ہے۔ بالکل، اور تب اخلاقیات کا راستہ بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ پین کے لیے عقل انسان کو خدا کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اور اسی عقل سے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ جی، عقل کے ذریعے جب کوئی شخص کائنات کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ منطقی طور پر ایک پہلی وجہ یعنی فرسٹ کاز کے وجود تک پہنچتا ہے۔ یعنی وہ بنیادی سبب جس نے کائنات کو حرکت دی۔ جی، لیکن خود اسے کسی نے نہیں بنایا۔ پین کے لیے کائنات کے منظم قوانین کا مشاہدہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ کوئی عظیم ڈیزائنر، کوئی ذہین ہستی ضرور موجود ہے۔ اور یہی یقین اخلاقیات کی بنیاد بنتا ہے۔ مقصد زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ مشاہدے اور عقل پر مبنی اخلاقیات ہے، نہ کہ اندھے عقیدے اور خوف پر۔ تو اگر ہم آج کی اس طویل اور گہری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے نجات کی روایتی کہانی پر پین کی سخت منطقی تنقید کو دیکھا۔ جی، خاص طور پر شیطان کے کردار کو دی جانے والی غیر معمولی طاقت اور متبادل انصاف کے ان کے نزدیک ناقص تصور کے حوالے سے۔ اور پھر ہم نے ان کے متبادل نظریے کا جائزہ لیا، ایک سچی الہیات، ایک ایسی الہیات جو قدیم کتابوں میں نہیں بلکہ تخلیق کے آفاقی اور غیر متغیر صحیفے میں پائی جاتی ہے۔ اور اس صحیفے کا مطالعہ سائنس اور عقل کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو پین کے نزدیک خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جی، یہ واقعی مذہبی وحی پر مبنی ایمان سے ہٹ کر تجرباتی مشاہدے اور منطقی سوچ پر مبنی ایمان کی طرف ایک بہت بڑی ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا نقطۂ نظر ہے جو آج بھی سائنس اور مذہب کی بحث میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک دلچسپ سوال چھوڑ جاتا ہے۔ پین نے سائنس کو الہیات کا درجہ دیا، لیکن آج جب سائنس خود کائنات کے بارے میں کچھ ایسے سوالات اٹھا رہی ہے جو عام منطق سے ماورا لگتے ہیں، جیسے کوانٹم فزکس کی عجیب دنیا، جی، تو کیا پین کا خالص عقلی نظام ان نئی حقیقتوں کا سامنا کر پاتا؟ کیا کائنات واقعی اتنی ہی سیدھی سادھی اور منطقی ہے جتنا 18ویں صدی کے روشن خیال مفکر اسے سمجھتے تھے؟
یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار ہم تھامس پین کے اسی تنقیدی نظریے کو عہد نامہ قدیم پر لاگو ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کے دلائل کا مزید گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ پین نے بائبل کے مصنفین کے دعووں کو کس طرح چیلنج کیا۔ آج ہم ایک قدم اور آگے بڑھ رہے ہیں اور خود پرانے اور نئے عہد نامے کے متن کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور یہاں پین کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ کسی بیرونی تاریخ یا یوں کہیں کہ آثار قدیمہ کا کوئی حوالہ نہیں دے رہے۔ اچھا، تو پھر وہ کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک جاسوس کی طرح کام کر رہے ہیں۔ وہ صرف متن کو اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کتاب خود اپنے بارے میں کیا کہتی ہے۔ وہ صرف اندرونی شواہد، تضادات اور منطقی مسائل کو تلاش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی جاسوسی کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ پین ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو شاید بہت سے لوگ پوچھتے بھی نہیں ہوں گے۔ جی، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا کس نے کہ یہ کتاب خدا کا کلام ہے؟ اور ان کا جواب کافی چونکا دینے والا ہے۔ ان کا جواب بہت سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا، ہم بس ایک دوسرے کو یہ بتاتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ صرف ایک روایت ہے؟ جی، ایک ایسی روایت جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، لیکن پین کے نزدیک اس کا کوئی ٹھوس عقلی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ پہلا نقطہ ہے جہاں عقل کو سوال اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ صرف ایک روایت ہے تو پھر یہ کتابیں جنہیں آج ہم بائبل کہتے ہیں، یہ ایک مجموعے کی شکل میں آئیں کیسے؟ کیا یہ ہمیشہ سے ایک ہی کتاب تھی؟ نہیں، اور پین اس کی تالیف کے عمل پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہی ان کا پہلا بڑا حملہ ہے۔ پین کا دعویٰ ہے کہ جسے ہم بائبل کہتے ہیں وہ کوئی آسمان سے نازل شدہ ایک مکمل کتاب نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طویل انسانی عمل کا نتیجہ ہے۔ انسانی عمل کا؟ جی، انہوں نے بتایا کہ ابتدائی چرچ کے جو ماہرین دینیات تھے انہوں نے اس وقت کی تمام دستیاب مذہبی تحریروں کو جمع کیا۔ ایک منٹ، تو یہ ایک طرح کی لائبریری بنانے جیسا تھا کہ تمام ممکنہ کتابیں اکٹھی کر لیں؟ پھر کیا ہوا؟ پھر پین کے مطابق انہوں نے باقاعدہ کمیٹیاں بنائیں اور ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ کون سی کتابیں خدا کا کلام ہے اور کون سی نہیں۔ کیا واقعی ووٹنگ کے ذریعے؟ یہ تو مطلب بہت بڑی بات ہے۔ جی، یہ ایک پارلیمانی اجلاس کی طرح تھا جہاں اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہوتا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر اس دن چند ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتے تو آج بائبل بالکل مختلف ہوتی۔ پین کا یہی نقطہ ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ انہوں نے کئی کتابوں کو مسترد کر دیا جنہیں بعد میں اپوکریفا کہا جانے لگا۔ اچھا، یہ اپوکریفا کا لفظ میں نے اکثر سنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی کتابیں تھیں؟ یہ وہ تحریریں تھیں جو اس وقت موجود تھیں، کچھ انجیلیں، کچھ خطوط، کچھ تاریخی بیانات۔ لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ الہامی نہیں ہے، اور انہیں بائبل کا حصہ نہیں بنایا گیا؟ بالکل، انہیں باہر نکال دیا گیا۔ پین کے لیے یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ ایک انسانی ادارہ تھا جو کتابوں کے تقدس کا فیصلہ کر رہا تھا، نہ کہ کوئی خدائی حکم۔ تو پین ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چرچ نے خود فیصلہ کیا کہ خدا کا کلام کیا ہے، بجائے اس کے کہ خدا نے بتایا ہو۔ یہ تو بنیاد پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جی، کہ اتھارٹی خدا کی نہیں بلکہ چرچ کی کمیٹی کی تھی۔ اچھا، یہ تو بیرونی شواہد کی بات ہوگی، مطلب تالیف کے عمل کی۔ اب متن کے اندر چلتے ہیں۔ پین وحی اور تاریخ میں ایک بہت واضح فرق کرتے ہیں۔ جی، اور یہ ان کے دلائل کا ایک مرکزی ستون ہے۔ ان کے نزدیک وحی کسی ایسی چیز کا ابلاغ ہے جسے انسان پہلے سے نہیں جانتا، کوئی ایسی بات جو انسانی علم سے باہر ہو۔ بالکل، جبکہ تاریخ ان واقعات کا بیان ہے جو زمین پر ہو چکے ہیں اور انسان خود ان کا گواہ یا اداکار ہے۔ اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں، مجھے لگتا ہے یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں نے ایک سیب کھایا تو یہ تاریخ ہے۔ مجھے یہ بتانے کے لیے وحی کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے یہ خود کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پین اسی منطق کا اطلاق بائبل کی کہانیوں پر کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال جو انہوں نے کتاب میں دی ہو؟ انہوں نے سیمسن کی کہانیوں کا حوالہ دیا، جیسے سیمسن کا غزہ شہر کے دروازے اکھاڑ کر لے جانا یا اپنی محبوبہ دلیلہ کو اپنی طاقت کا راز بتانا۔ ٹھیک ہے۔ پین کہتے ہیں کہ اگر یہ کہانیاں سچ بھی ہیں تو یہ واقعات ہیں، وحی نہیں۔ سیمسن کو خود معلوم تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔
اسے یہ بتانے کے لیے خدا کی طرف سے وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص کی سوانح عمری کا حصہ ہو سکتا ہے، خدا کا کلام نہیں۔ عین مطابق پین یہاں تک کہتے ہیں کہ جب ہم کائنات کے خالق کی عظمت پر غور کرتے ہیں تو ایسی معمولی اور چھوٹی کہانیوں کو اس کا کلام کہنے پر شرمندگی محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت سخت تنقید ہے۔ اسی منطق کے تحت وہ کتاب پیدائش یعنی جینیسس کو بھی دیکھتے ہیں، ہے نا؟ تخلیق کائنات کی کہانی۔ بالکل۔ پین کا استدلال ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی مصر آنے سے بھی پہلے کی ایک روایتی کہانی ہے جسے بعد میں غلطی سے موسیٰ سے منسوب کر دیا گیا۔ اور اس کی کیا دلیل دیتے ہیں وہ؟ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کا انداز بیان بہت غیر شخصی ہے۔ یہ بس شروع ہو جاتی ہے ابتدا میں خدا نے، نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ سننے والا، نہ ہی یہ کسی سے مخاطب ہے۔ اچھا۔ پین کہتے ہیں کہ اگر یہ موسیٰ کو وحی ہوتی تو وہ کہتے خدا نے مجھے بتایا کہ اس نے ابتدا میں، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک گمنام تیسرے شخص کا بیانیہ ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ جو مصری علوم خاص طور پر فلکیات میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، شاید خود بھی اس روایتی کہانی پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، پین کا خیال ہے کہ موسیٰ اتنے سمجھدار تھے کہ وہ کائنات کی تخلیق کے سادہ بیان پر اپنا نام نہ لگاتے۔ ان کے مطابق یہ ایک گمنام لوک کہانی ہے جسے بعد میں تقدس کا درجہ دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پرانے عہد نامے کے کچھ حصوں جیسے زبور اور ایوب کی کتاب میں پین کو کچھ بلند خیالات اور شاعری ملتی ہے، لیکن وہ انہیں دیگر عظیم ادبی کاموں سے بڑھتر نہیں سمجھتے۔ جی، وہ ان کی ادبی قدر کو تسلیم کرتے ہیں لیکن انہیں الہامی نہیں مانتے۔ لیکن جب بات انبیاء کی کتابوں کی آتی ہے تو یہاں وہ ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں جو واقعی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ یہاں پین کا سب سے اوریجنل اور دھماکہ خیز دعویٰ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم ہیبرو زبان جس میں بائبل لکھی گئی، اس میں شاعر یا شاعری کے لیے کوئی الگ لفظ موجود ہی نہیں تھا۔ ایک منٹ، کیا زبان میں شاعری کے لیے لفظ ہی نہیں تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر وہ شاعروں کو کیا کہتے تھے؟ پین کا جواب ہے نبی۔ نبی؟ جی، ان کے مطابق لفظ نبی پروفٹ دراصل شاعر یا موسیقار کے لیے بائبل کا لفظ تھا، اور نبوت پروفیسنگ کا مطلب شاعری کرنا، گیت گانا یا میوزک کے آلات بجانا تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی انقلابی خیال ہے۔ کیا پین اس کے لیے متن سے کوئی ٹھوس ثبوت بھی دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو صدیوں کی مذہبی روایت کے بالکل خلاف ہے۔ وہ براہ راست متن سے مثالیں دیتے ہیں، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ نبیوں کا ایک گروہ بربت، دف، بانسری اور ستار کے ساتھ نبوت کرتا ہوا آ رہا تھا۔ ہاں، مستقبل کی باتیں گا رہے تھے۔ اور ساؤل کی کہانی بھی ہے نا؟ جی، یہ بہترین مثال ہے۔ ساؤل نبیوں کی ایک جماعت سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ نبوت کرنے لگتا ہے۔ پین کے مطابق اس کا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ ساؤل ان کی موسیقی کی محفل میں شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ گانے بجانے لگا۔ لیکن سب سے مضبوط دلیل شاید وہ ہے جہاں ایک بری روح کا ذکر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بالکل، بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر آئی اور اس نے نبوت کی۔ بری روح اور نبوت؟ جی، پین یہاں ایک فیصلہ کن سوال پوچھتے ہیں۔ اگر نبوت کا مطلب خدا کا الہامی پیغام دینا ہے تو کوئی شخص بری روح کے زیر اثر خدا کا پیغام کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو تضاد ہے۔ یہ تو واقعی ایک تضاد ہے۔ لیکن اگر نبوت کا مطلب صرف موسیقی پیش کرنا یا گانا گانا تھا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت بے سری یا وحشیانہ انداز میں گایا۔ اچھا، تو اس سے لفظ کا تعلق کارکردگی کے معیار سے ثابت ہوتا ہے، نہ کہ کسی الہامی پیغام سے۔ بالکل۔ تو اس نظریے کے مطابق بڑے اور چھوٹے نبی کی اصطلاح کا مطلب بڑے اور چھوٹے شاعر ہو سکتا ہے۔ اور دبورا اور داؤد کو نبی اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے نظمیں اور گیت لکھیں، نہ کہ اس لیے کہ انہوں نے مستقبل کی کوئی پیشین گوئی کی۔ اس سے تو سارا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ پین کا یہی کہنا ہے کہ اگر اس اصل معنی کو سمجھ لیا جائے تو ان کتابوں سے مستقبل کی پیشین گوئیوں کے بارے میں اخذ کیے گئے تمام مذہبی نتائج ایک بہت بڑی لسانی غلط فہمی پر مبنی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر پین کے مطابق
پرانے عہد نامے کی بنیادی ایک لسانی غلط فہمی پر ہے، تو پھر وہ نئے عہد نامے کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے جو کہ عیسائیت کا مرکزی ستون ہے؟ وہ نئے عہد نامے پر بھی اتنی ہی سختی سے تنقید کرتے ہیں۔ وہ تو اس کے عنوان سے ہی شروع کرتے ہیں۔ عنوان سے؟ جی، نیا عہد نامہ یعنی نئی وصیت۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ جیسے کہ کائنات کے خالق کی 2 وصیتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح نے خود کچھ نہیں لکھا، تمام کتابیں ان کی وفات کے کافی عرصے بعد لکھی گئی ہیں۔ اور وہ انجیلوں کو مکمل تاریخ نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ جی، وہ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی کتابوں کو عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں الگ تھلگ قصے یعنی ڈیٹیچڈ اینیکڈوٹس کہتے ہیں، نہ کہ ایک مکمل سوانحیات۔ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ چونکہ ان کتابوں کے لکھنے والے ان واقعات کے عینی شاہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پین کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا ان میں تضادات ہیں؟ پین کہتے ہیں کہ ان میں بے شمار تضادات موجود ہیں۔ وہ ان کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن وہ اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ اگر 4 گواہ ایک ہی واقعے کو الگ الگ بیان کریں تو ان کی گواہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور صلیب پر چڑھائے جانے کے واقعے پر بھی ان کا ایک بہت منطقی اعتراض ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کا اعتراض بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ مسیح کا مقصد دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے مرنا تھا، تو موت کا طریقہ خیر اہم ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ سزا موت تھی، نہ کہ موت کا ایک خاص طریقہ۔ ان کا بخار سے مرنا یا کسی اور بیماری سے مرنا بھی وہی مقصد پورا کرتا۔ پین کے مطابق صلیب پر مرنے کے عمل کو اتنی زیادہ اہمیت دینا اور اسے ڈرامائی بنانا ایک انسانی اضافہ ہے، اس میں کوئی الہی منطق نہیں۔ ٹھیک ہے، انجیلوں کے بعد نئے عہد نامے کے باقی حصے یعنی خطوط، ایپسٹلز ہیں، ان کے بارے میں پین کا کیا خیال ہے؟ وہ ان کی صداقت پر بھی شک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں خطوط کی جعلسازی ایک عام رواج تھا، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ کفارہ ریڈیمپشن کے پورے عقیدے کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ تو عیسائیت کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، یعنی عیسیٰ نے انسانیت کے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ پین اس پر کیسے حملہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا نظریہ چرچ نے بعد میں مالی فائدے کے لیے گھڑا تھا، جیسے گناہوں کی معافی اور بخشش کے سرٹیفکیٹ فروخت کرنا۔ لیکن اس کے پیچھے کوئی فلسفیانہ دلیل بھی ہے؟ جی، اور ان کی سب سے گہری تنقید فلسفیانہ ہے۔ وہ انصاف کے تصور پر بات کرتے ہیں۔ یہ اخلاقی انصاف بمقابلہ مالی انصاف والا نقطہ ہے نا؟ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بالکل، پین یہاں ایک بڑا دلچسپ فرق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انصاف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے مالی انصاف۔ ٹھیک ہے۔ اگر میں نے آپ کے 1000 روپے دینے ہیں تو میرا کوئی دوست بھی میری طرف سے وہ قرض چکا سکتا ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا اور انصاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اخلاقی انصاف۔ اگر میں کوئی جرم کروں جیسے چوری، تو کیا میرا کوئی بے گناہ دوست میری جگہ جیل جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ناانصافی ہوگی۔ یہی پین کا نقطہ ہے۔ یہ انصاف نہیں بلکہ ناانصافی کی انتہا ہوگی۔ اخلاقی انصاف کا اصول ہے کہ سزا صرف مجرم کو ہی مل سکتی ہے۔ تو وہ پین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ چرچ نے گناہ کو ایک اخلاقی جرم کے بجائے ایک مالی قرض بنا دیا جسے کوئی اور چکا سکتا تھا۔ عین مطابق ان کے نزدیک کفارے کا یہ نظریہ کہ بے گناہ شخص یعنی عیسیٰ تمام مجرموں یعنی انسانیت کی سزا بھگت سکتا ہے، یہ اخلاقی انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصور ہی غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہے۔ جی، ان کے مطابق یہ انصاف کے تصور کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے پین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ پورا نظریہ انسانی ساختہ ہے، الہی نہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم پین کے تمام دلائل کو اکٹھا کریں پرانے اور نئے عہد نامے کے بارے میں، تو وہ بائبل کے بارے میں کیا حتمی نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ وہ بائبل کو ایک تاریخی دستاویز کے طور پر پرکھ کر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایک انسانی کتاب ہے۔ خالصتاً انسانی کتاب؟ جی، اس میں انسانی تالیف کے نشانات ہیں، شاعری کو غلطی سے پیشین گوئی سمجھا گیا ہے، اور متن کے اندر بے شمار تضادات اور منطقی مسائل موجود ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں پین کے نزدیک اس کے خدا کا کلام ہونے کے دعوے کو بہت کمزور کر دیتی ہیں۔ بالکل،
وہ مؤثر طریقے سے روایتی مذہب کی بنیاد یعنی مقدس متن کو اپنی ہی منطق اور متن کے اندرونی شواہد کی روشنی میں مسترد کر دیتے ہیں۔ تو جب پین نے وہی پر مبنی مذہب کی بنیادوں کو ہی مسترد کر دیا تو وہ اس کی جگہ کیا پیش کرتے ہیں؟ کیا وہ ملحد ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہیں سے ہماری اگلی اور آخری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ ان کے نزدیک اگر بائبل خدا کا کلام نہیں تو پھر خدا کا حقیقی کلام کیا ہے؟ اچھا، تو ان کے پاس ایک متبادل بھی ہے؟ جی، ایک بہت مضبوط متبادل۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ پین کے نزدیک حقیقی وحی کیا ہے جو کائنات، عقل اور سائنس میں پائی جاتی ہے، اور ان کے حتمی دیانیاتی نظریات کیا ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ پین متن اور الہام کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتے ہیں۔ جی، آج کے دور میں بھی یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر کسی مقدس متن میں ایسی باتیں نظر آئیں جو ہماری عقل، ہمارے سائنسی علم یا ہماری اخلاقی حس سے متضاد ہوں تو ایک فرد کو کیا کرنا چاہیے؟ متن، ایمان اور عقل کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ تو پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ تھامس پین نے منظم مذہب کی عمارت پر آپ کہہ لیں کہ کس طرح ہتھوڑے برسائے۔ جی بالکل۔ انہوں نے بائبل کے تضادات، تاریخی دعووں اور کلیسا کے پورے ڈھانچے پر بہت شدید تنقید کی۔ ایک ایک اینٹ کو جانچا انہوں نے۔ بالکل، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک پرانی بوسیدہ عمارت کی دیواریں گرا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اس ملبے پر کون سی نئی عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی اگر وہ سب کچھ مسترد کرتے ہیں جس پر دنیا صدیوں سے یقین کرتی تھی، تو پھر ان کے اپنے یقین کی بنیادیں کیا تھیں؟ وہ صرف تخریب کار نہیں تھے، تعمیر بھی ان کا مقصد تھا۔ جی، آج ہم ان کے فلسفے کے اسی مثبت پہلو کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، خاص طور پر ان کی کتاب دی ایج آف ریزن کے آخری اور شاید سب سے اہم 3 ابواب پر، یعنی باب 9، 10 اور 11۔ جی، باب 9 سچی وحی کیا ہے، باب 10 خدا اور عقل کے بارے میں، اور باب 11 عیسائی الہیات بمقابلہ سچی الہیات۔ اور ان تینوں ابواب میں وہ اپنا پورا متبادل نظام فکر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ پین کے نزدیک خدا تک پہنچنے کا اصل راستہ ان کی نظر میں کیا ہے۔ اور آج کی گفتگو کا میرے خیال میں سب سے اہم پہلو یہی ہے، پین صرف ایک نقاد نہیں تھے، وہ ایک معمار بھی تھے۔ صحیح۔ وہ صرف یہ نہیں بتا رہے تھے کہ کیا غلط ہے، بلکہ وہ یہ بھی پیش کر رہے تھے کہ ان کے نزدیک صحیح کیا ہے۔ ایک متبادل ورلڈ ویو دے رہے تھے۔ جی، ان کا پورا فلسفہ اس ایک خیال پر کھڑا ہے کہ خدا کا پیغام کسی ایک کتاب، ایک قوم یا ایک زبان تک محدود نہیں ہو سکتا۔ اسے آفاقی ہونا چاہیے۔ بالکل، آفاقی ہونا چاہیے، اور اس آفاقی پیغام کو پڑھنے کے لیے خدا نے ہر انسان کو ایک آلہ دیا ہے، اور وہ ہے عقل۔ یعنی یہ صلاحیت ہر ایک کے پاس ہے۔ ہر ایک کے پاس۔ اور یہاں سے وہ ایک ایسا انقلابی خیال پیش کرتے ہیں جو سچ پوچھیں تو آج بھی بہت سے لوگوں کو چونکا دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ سائنس کا مطالعہ ہی دراصل خدا کی سچی عبادت ہے، یہی حقیقی الہیات ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا۔ تو آج ہم اسی فکری عمارت کی بنیادوں کو ذرا گہرائی میں جا کر کھوجیں گے۔ چلیے، تو پھر اس تعمیر کے پہلے پتھر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ باب 9 میں پین ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ جی۔ اگر بائبل، قرآن یا دوسری مقدس کتابیں خدا کا کلام نہیں ہیں، جیسا کہ وہ پچھلے ابواب میں دلیل دے چکے ہیں، جی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان سے کبھی بات ہی نہیں کی؟ مطلب کیا کوئی وحی، کوئی ریویلیشن موجود ہی نہیں ہے؟ جی، کیا معاملہ بس اتنا ہی ہے؟ پین کہتے ہیں کہ وحی بالکل موجود ہے، لیکن وہ نہیں جس کا دعویٰ مذاہب کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کی پہلی اور سب سے بڑی دلیل انسانی زبان کی کمزوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جیسی لامحدود ہستی اپنے آفاقی پیغام کے لیے انسانی زبان جیسا محدود اور ناقص ذریعہ کیوں استعمال کرے گی؟ یہ ایک تو منطقی سوال ہے۔ بالکل۔ آپ کوئی بھی زبان سوچیں، وہ مقامی ہوتی ہے، ایک خاص علاقے اور وقت میں بولی جاتی ہے۔ صحیح۔ وقت کے ساتھ اس کے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ پھر ترجمے کا مسئلہ ہے۔ ہاں، ترجمہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت بڑا۔ ایک زبان سے دوسری میں جاتے ہوئے اصل روح کا، اصل نیوانس کا باقی رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس میں غلط فہمی اور جان بوجھ کر تبدیلی کا امکان تو ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آفاقی خدا کا پیغام
کسی ایک زبان کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کا کور آرگیومنٹ ہے۔ وہ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کی مثال بھی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ جی بالکل، اور یہ مثال ان کے نقطۂ نظر کو بہت صاف کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہ تو عبرانی زبان بولتے تھے، جی، ان کا پیغام دنیا کی باقی سینکڑوں زبانیں بولنے والی قوموں تک کیسے پہنچا ہوگا؟ خاص طور پر اس دور میں جب نہ پرنٹنگ پریس تھا نہ کوئی اور جدید ذریعہ۔ بالکل، ہر نسخے کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اور ہر بار نقل کرنے میں غلطی کا امکان بڑھتا جاتا تھا۔ تو وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک قادر مطلق خدا اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے اتنا غیر یقینی اور کمزور نظام منتخب کرے گا؟ جی، پین کے نزدیک اس کا جواب ہے ناممکن۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر انسانی زبان نہیں تو پھر کیا؟ خدا کا وہ کون سا کلام ہے جو آفاقی بھی ہو، غیر متغیر بھی ہو اور جس میں تحریف کا کوئی امکان ہی نہ ہو؟ یہیں پر پین اپنا سب سے بڑا، سب سے بنیادی دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کا کلام وہ تخلیق ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، کائنات، یہ ستارے، یہ گیلیکسیاں، یہ پہاڑ اور سمندر، فطرت کے قوانین، یہی خدا کا اصل، ابدی اور آفاقی کلام ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسی زبان ہے جسے ہر انسان سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور کوئی بھی زبان بولتا ہو۔ اس کے لیے کسی مترجم کی ضرورت نہیں؟ کسی کی نہیں۔ اس پیغام کو نہ تو کوئی جھٹلا سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ اسے چھپا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی پادری اس میں اپنی مرضی کی تبدیلی کر سکتا ہے۔ یہ وہ اصلی کتاب ہے جو ہمیشہ سے کھلی ہوئی ہے۔ واہ، یعنی خدا کی لائبریری کسی عمارت میں رکھی کتابوں پر مشتمل نہیں بلکہ پوری کائنات ہی اس کی لائبریری ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے، بالکل یہی۔ یہ تو مذہب کو چند لوگوں کی اجانہ داری سے نکال کر ہر شخص کی پہنچ میں لانے والی بات ہے۔ یہی ان کا مقصد تھا۔ تو اس تخلیق کی کتاب کو پڑھ کر ہمیں خدا کی کن صفات کا پتہ چلتا ہے؟ پین کے مطابق ہمیں خدا کو جاننے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کائنات خود گواہی دے رہی ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں اگر خدا کی قدرت دیکھنی ہے تو اس کائنات کی لامحدود وسعت پر نظر ڈالو۔ اگر اس کی حکمت کو سمجھنا ہے تو اس ناقابل یقین حد تک منظم نظام کو دیکھو جس کے تحت سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور موسم بدل رہے ہیں۔ صحیح۔ اگر اس کی سخاوت کو محسوس کرنا ہے تو زمین پر پھیلی ہوئی ان بے شمار نعمتوں کو دیکھو جو زندگی کو ممکن بناتی ہیں۔ اور رحمت؟ اور اگر اس کی رحمت کا مشاہدہ کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ اپنی بارش اور سورج کی روشنی اچھے اور برے، شکر گزار اور ناشکرے سب پر یکساں برساتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت تصویر ہے، لیکن یہاں ایک نقاد یہ سوال بھی تو اٹھا سکتا ہے۔ جی ضرور، کہ کائنات میں صرف حکمت اور سخاوت ہی تو نہیں، تباہی اور بے رحمی بھی نظر آتی ہے۔ زلزلے، طوفان، بیماریاں۔ The problem of evil۔ جی، کیا پین کا نظریہ فطرت کی اس تاریک تصویر کو نظر انداز کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پین اس پر براہ راست بات نہیں کرتے، لیکن ان کے فلسفے سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ اسے بھی اسی عظیم تر نظام کا حصہ سمجھتے ہیں جسے ہماری محدود عقل پوری طرح نہیں سمجھ سکتی۔ اچھا، یعنی یہ ہماری سمجھ کی حد ہے۔ جی، شاید ان کے نزدیک یہ تباہی بھی ایک بڑے توازن کا حصہ ہے، یا پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت غیر جانبدار قوانین پر چلتی ہے جو کسی فرد کی پرواہ نہیں کرتی۔ یہ تو بہت سائنسی نقطۂ نظر ہے۔ بالکل، اور یہ دراصل ان کے اگلے نقطے کو مزید تقویت دیتا ہے جو عقل کی اہمیت اور اس کی حدود کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ پین کے نزدیک خدا کی کتاب کائنات ہے۔ جی، لیکن ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک خاص ہنر یا آلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کائناتی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کا آلہ کیا ہے؟ اور یہاں سے ہم باب 10 میں داخل ہوتے ہیں جہاں عقل یعنی ریزن کا کردار سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ بالکل، پین کے لیے خدا کا دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ عقل ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جس میں کائنات کی کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور وہ خدا کے وجود کو کیسے ثابت کرتے ہیں، یا کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ اسے ثابت نہیں کرتے، وہ اسے منطقی طور پر ناگزیر سمجھتے ہیں۔ وہ خدا کو فلسفے کی زبان میں اولین سبب یا فرسٹ کاز کہتے ہیں۔ اچھا۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ سمجھنا ہماری عقل کے لیے بہت مشکل ہے کہ اولین سبب کیا ہے، لیکن اسے نہ ماننا یعنی یہ ماننا کہ ہر چیز بغیر کسی سبب کے خود بخود وجود میں آ گئی،
یہ اس سے بھی زیادہ غیر منطقی اور ناقابل یقین بات ہے۔ وہ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے خلا کی بہت دلچسپ مثال دیتے ہیں۔ جی، وہ مثال بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور کرنا ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ خلا لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ ہاں، یہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ لیکن یہ تصور کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ اس کی کوئی حد ہے، کیونکہ پھر فوراً سوال اٹھے گا کہ اس حد کے دوسری طرف کیا ہے؟ صحیح، ایک اور خلا؟ بالکل۔ اسی طرح جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ایک درخت، ایک جانور یا خود انسان، تو ہر چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے خود کو نہیں بنایا۔ ظاہر ہے۔ یہ مشاہدات ہمیں لازمی طور پر ایک ایسے نقطۂ آغاز، ایک ایسے اولین سبب تک پہنچاتے ہیں جو خود کسی کا محتاج نہیں، اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ دی موسٹ ریشنل ایکسپلینیشن۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل کو اتنی شدت سے مسترد کرنے کے باوجود پین اپنی دلیل کی حمایت میں بائبل سے ہی کچھ حوالے پیش کرتے ہیں۔ جی، اور یہ دکھاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو یکسر مسترد نہیں کرتے تھے، وہ تعصب سے کام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سچ کی تلاش میں تھے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں زیادہ تر کہانیاں، جنگیں اور معجزات ہیں، لیکن ایوب کی کتاب کے کچھ حصے اور 19واں زبور ایسی تحریریں ہیں جو خدا کا حقیقی تصور پیش کرتی ہیں۔ کیوں؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ وہ ڈیسٹیکل ہیں، یعنی وہ خدا کی بات اس کی تخلیق کے حوالے سے کرتی ہیں، نہ کہ کسی خاص واقعے یا شخصیت کے حوالے سے۔ اچھا، یعنی وہ آفاقی پیغام دیتی ہے؟ بالکل۔ وہ 19ویں زبور پر لکھی گئی مشہور شاعر ایڈیسن کی نظم کا حوالہ دیتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان اور ستارے بغیر کوئی لفظ کہے اپنی خاموش عظمت سے اپنے خالق کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ پیغام کون سن سکتا ہے؟ صرف عقل کے کان ہی سن سکتے ہیں۔ واہ! اور ایوب کی کتاب سے جو سوال وہ اٹھاتے ہیں وہ تو ان کے فلسفے کا مطلب نچوڑ لگتا ہے۔ کیا تم تلاش کر کے خدا کو پا سکتے ہو؟ بالکل۔ وہ اس سوال کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دراصل ایک نہیں، دو الگ سوال ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ پہلا سوال، کیا تم تلاش کر کے خدا کو پا سکتے ہو؟ پین کا جواب ہے ہاں۔ اور اس کی دلیل؟ دلیل وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے خود کو نہیں بنایا، پھر بھی میں موجود ہوں، لہٰذا عقل اور مشاہدے کے ذریعے میں اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہوں کہ ایک اعلیٰ ترین طاقت موجود ہے، اور وہی خدا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ اور سوال کا دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ ہے، کیا تم اس قادر مطلق کو کاملیت تک جان سکتے ہو؟ اور اس کا جواب؟ اس کا جواب پین کے نزدیک ایک قطعی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو قدرت اور حکمت اس کائنات کی ساخت میں نظر آتی ہے، وہ خود ہماری سمجھ سے اتنی بالاتر ہے کہ ہم اس کے ایک چھوٹے سے حصے کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس ذات کو پوری طرح سمجھ لیں جس نے یہ سب بنایا؟ یعنی یہ کائنات تو شاید اس کی لامحدود طاقت کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے۔ ایک ذرہ ہے۔ تو ان کے فلسفے میں ایک طرح کی فکری عاجزی بھی ہے۔ بہت زیادہ۔ وہ عقل کو سب سے اونچا درجہ تو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کی حدود کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل۔ گویا عقل آپ کو دروازے تک تو لے جا سکتی ہے، لیکن محل کے اندر کے سارے راز نہیں بتا سکتی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ عقل علم کا آغاز ہے، اس کی انتہا نہیں۔ یہ ہمیں خدا کے وجود کا یقین دلاتی ہے، لیکن اس کی ذات کی مکمل حقیقت کا احاطہ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اور یہی نقطہ انہیں روایتی مذاہب سے الگ کرتا ہے۔ جی، جو خدا کی ذات کے بارے میں بہت تفصیلی اور حتمی دعوے کرتے ہیں۔ پین کہتے ہیں کہ یہ انسانی کے آسارائیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دو چیزیں سمجھیں۔ خدا کی کتاب کائنات ہے اور اسے پڑھنے کا آلہ عقل ہے۔ جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کے مطالعے کو کیا کہا جائے گا، اس ڈسپلن کا نام کیا ہے؟ بالکل، اور یہاں سے ہم باب 11 میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پین اپنا سب سے متنازع اور انقلابی خیال پیش کرتے ہیں۔ سچی الہیات یا ٹرو تھیولوجی کیا ہے؟ اور وہ اس کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ وہ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹی الہیات کیا ہے۔ وہ براہ راست عیسائی نظام عقیدہ پر حملہ کرتے ہیں اور ایک بہت چونکا دینے والا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا دعویٰ؟ وہ اسے خدا کے انکار کی ایک قسم، a species of atheism قرار دیتے ہیں۔ ایتھیزم؟ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ بہت سخت۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ نظام انسانوں کو خدا پر یقین کرنے کے بجائے ایک انسان یعنی حضرت عیسیٰ پر یقین کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نظام نے انسان اور اس کے خالق کے درمیان ایک نجات دہندہ کا پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی براہ راست خدا سے جڑنے کی صلاحیت اور عقل کی روشنی ان کے بقول ماند پڑ گئی ہے۔
یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظام خود کو خدا تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتا ہے وہ دراصل سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی ان کا نقطہ ہے کہ اس نے خدا اور انسان کے درمیان ایک واسطہ کھڑا کر دیا۔ تو اگر یہ سچی الہیات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پین کے مطابق سچی الہیات وہ ہے جسے اس زمانے میں نیچرل فلسفی کہا جاتا تھا اور آج ہم اسے سائنس کہتے ہیں۔ سائنس؟ جی، فلکیات، فزکس، بائیولوجی، جیومیٹری، غرض قدرت کے قوانین کا ہر مطالعہ خدا کے کاموں کا مطالعہ ہے، اور یہی سچی الہیات ہے۔ اور جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے؟ اس کے برعکس جو الہیات چرچوں اور مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ خدا کا نہیں بلکہ خدا کے بارے میں انسانی آراء اور قصے کہانیوں کا مطالعہ ہے۔ یعنی وہ مین میڈ ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی نظام نے الہیات کی معصوم اور خوبصورت دیوی کو ہٹا کر اس کی جگہ توہم پرستی کی ایک بدصورت چڑیل کو بٹھا دیا ہے۔ یہ تو بہت سخت زبان استعمال کر رہے ہیں۔ جی، وہ اپنے خیالات کے اظہار میں کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے نزدیک ایک ماہر فلکیات جو دوربین سے کسی کہکشاں کا مشاہدہ کر رہا ہے وہ ایک پادری سے زیادہ گہری عبادت کر رہا ہے جو بائبل پڑھ رہا ہے۔ ان کے فلسفے کے مطابق بالکل، کیونکہ وہ خدا کے بارے میں انسانی لفظ نہیں، خدا کا اپنا کام دیکھ رہا ہے۔ یہ تو مذہب اور سائنس کی روایتی تفریق کو ہی ختم کر دینے والی بات ہے۔ بالکل، اور وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ وہ اس خیال کو ہی رد کر دیتے ہیں کہ سائنس انسانی ایجاد ہے۔ اچھا، سائنس انسانی ایجاد نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ چرچ کا پھیلایا ہوا ایک فریب ہے تاکہ لوگ سائنس سے خوفزدہ رہیں اور اسے انسانی تکبر کی علامت سمجھیں۔ تو پھر سائنس کیا ہے؟ پین کہتے ہیں کہ انسان اصول بنا نہیں سکتا، وہ صرف انہیں دریافت کر سکتا ہے۔ They are discoveries, not inventions. وہ اس کی وضاحت کے لیے کچھ ٹھوس مثالیں بھی دیتے ہیں جو اس خیال کو بہت مضبوط بناتی ہیں۔ جی، وہ مثالیں بہت اہم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حساب لگا کر صدیوں پہلے بتا سکتے ہیں کہ اگلا سورج گرہن کب اور کہاں لگے گا۔ جی بالکل بتا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ممکن ہے کہ ہم ان قوانین کو جانتے ہیں جن کے تحت سیارے حرکت کرتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ قوانین انسان نے بنائے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ کائنات کی طرح ہی ابدی اور غیر متغیر ہیں۔ اور مثلث والی مثال بھی بہت دلچسپ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ انسان کاغذ پر مثلث بناتا ہے، لیکن یہ اصول کہ اس کے تینوں زاویوں کا مجموعہ ہمیشہ 180 ڈگری ہوگا، یہ انسان نے نہیں بنایا۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہ ایک ابدی سچائی ہے جسے انسان نے صرف دریافت کیا ہے۔ یہی حال لیور کے اصول کا ہے۔ یہ اصول فطرت میں پہلے سے موجود تھے، انسان نے صرف انہیں سمجھا اور استعمال کرنا سیکھا۔ تو گویا فزکس کے قوانین، ریاضی کے اصول، یہ سب دراصل خدا کی زبان کی گرامر ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ ہم اس گرامر کو ایجاد نہیں کرتے، صرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، یہی پین کا نقطہ نظر ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا مقصد صرف ہماری بقا یا تفریح نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ قادر مطلق نے کائنات کی ساخت میں سائنس کے ان اصولوں کو عیاں کر کے انسان کو مطالعہ اور تخلیق کی دعوت دی ہے۔ یعنی یہ کائنات ایک طرح کی درسگاہ ہے۔ جی، گویا خدا نے کہا ہو، میں نے انسان کے رہنے کے لیے یہ زمین بنائی ہے اور یہ ستاروں بھرا آسمان اس لیے نمایاں کیا ہے تاکہ اسے سائنس اور فنون سکھا سکوں۔ واہ! یہ ستارے اور سیارے صرف رات کو چمکنے والے خوبصورت کھلونے نہیں ہیں، بلکہ یہ سائنس کا ایک عظیم الشان اسکول ہے۔ ان کا مطالعہ انسان کو حقیقی علم اور خدا کی سچی پہچان عطا کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور ہماری اس پوری سیریز کو سمیٹتے ہوئے دی ایج آف ریزن کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ پرانی عمارت گرانے کے بعد پین کی تعمیر کردہ نئی عمارت کیسی دکھتی ہے؟ اگر ہم غیر جامدداری سے اس فکری ڈھانچے کا خلاصہ کریں تو اس کی بنیاد چند نکات پر ہے۔ اول، وہ وہی پر مبنی تمام منظم مذاہب کو انسانی ایجادات کہہ کر مسترد کرتے ہیں جو ان کے نزدیک تہمات اور طاقت کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوم، وہ فرد کی عقل کو سچ اور جھوٹ پرکھنے کا سب سے بڑا بلکہ واحد پیمانہ قرار دیتے ہیں۔ تیسرا نقطہ؟ تیسرا، وہ ایک خدا پر پختہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ خدا ہے جسے کائنات کے مطالعے اور عقل کے ذریعے پایا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی کتاب یا پادری کے ذریعے۔ یعنی ایک غیر شخصی ڈیسٹک خدا۔ بالکل۔ اور آخر میں جو ان کا سب سے انقلابی نقطہ ہے،
ان کے نزدیک حقیقی عبادت سائنس اور فطرت کے اصولوں کا مطالعہ ہے، کیونکہ اسی سے خالق کی حکمت، قدرت اور عظمت کا حقیقی ادراک ہوتا ہے۔ تو وہ دراصل مذہب کو ادارہ جاتی شکنجوں سے آزاد کر کے ایک ذاتی، عقلی اور آفاقی تجربے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پین کی سب سے طاقتور دلیل شاید یہی ہے کہ سائنس کا مطالعہ اور خدا کی عبادت دو الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی عمل کے دو نام ہیں۔ جی، یہ ان کے فلسفے کا عطر ہے۔ ان کی نظر میں ایک رزدگاہ یا ایک لیبارٹری کسی چرچ یا مسجد سے کم مقدس نہیں بلکہ شاید زیادہ مقدس ہے۔ زیادہ مقدس ہے کیونکہ وہاں خدا کے بارے میں انسانی آرا نہیں بلکہ خدا کے اپنے کاموں کا براہ راست مطالعہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہاں آپ فطرت سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اور اس پوری سیریز کو مکمل کرتے ہوئے سوچنے کے لیے ایک سوال یہ ہے جی، کہ اگر پین کے اس نظریے کو اپنا لیا جائے اور علم کے مراکز، یونیورسٹیاں، لیبارٹریز، رزدگاہیں کو بھی عبادت گاہوں کی طرح مقدس سمجھا جانے لگے تو علم، سائنس اور کائنات کے بارے میں ہمارا نظریہ کس طرح بدل سکتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ شاید تب علم کا حصول محض ایک کیریئر کا زینہ نہ رہے بلکہ ایک روحانی سفر بن جائے، اور شاید کائنات کو محض استعمال کی چیز سمجھنے کے بجائے ایک مقدس امانت سمجھنے لگے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہر سننے والے کو خود غور کرنا چاہیے۔